مریں گے، سیठ بھی مریں گے، مزدور بھی مریں گے، مرد بھی مریں گے، عورتیں بھی مریں گی، نیک بھی مریں گے، بد بھی مریں گے۔ آپ اندازہ فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، موت آنی ہے، موت برحق ہے، اور قرآن مقدس فرما رہا ہے جب ہم کسی میت کو مٹی دینے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت جس دعا کو، جس آیت کو بطور دعا پڑھتے ہیں یہی تو پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم۔ اے دولت پر گھمنڈ کرنے والے انسان، اے جوانی پر اترانے والے انسان، اے نسب پر غرور اور گھمنڈ کرنے والے انسان، اے اچھے مکانات کے اندر رہ کر غرور اور گھمنڈ کرنے والے انسان، اے سواریوں پر گھمنڈ اور غرور کرنے والے انسان، اے اچھی بیوی پر غرور کرنے والے انسان، اے اچھے شوہر پر غرور کرنے والی خواتین، زیورات پر اترانے والوں، مال پر اترانے والوں، مکان پر اترانے والوں، کاروبار پر اترانے والوں، جب تم کسی کے منہ پر قبر کے اندر اس کو لٹا کر کے مٹی اس کے منہ پہ ڈالتے ہو تو یہی تو پڑھتے ہو، منہا خلقناکم، یعنی اسی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے انسان تجھے۔ اللہ اکبر۔ سائنس کچھ کہے، دنیا کے لوگ کچھ کہے، انسان تخلیق، اسلام تخلیق کا فلسفہ بیان کر رہا ہے، انسان تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا تیری عظمتوں پہ قربان، انسان کو بار بار سبق دہرایا جا رہا ہے، پھولا ہوا سبق یاد دلایا جا رہا ہے۔ اسی مٹی سے تجھے پیدا کیا گیا ہے، اسی مٹی سے تجھے پیدا کیا گیا ہے۔ بتائیں جو انسان مٹی سے پیدا ہوا وہ علم پر گھمنڈ کیسے کر سکتا ہے؟ جو انسان مٹی سے پیدا ہوا وہ نسب پر غرور کیسے کر سکتا ہے؟ جو انسان مٹی سے پیدا ہوا وہ عبادت پر غرور کیسے کر سکتا ہے؟ جو انسان مٹی سے پیدا ہوا وہ حسن و جمال پر غرور کیسے کر سکتا ہے؟ اگر اتنی ہی بات کہہ کر قرآن خاموش ہو جاتا تو بھی بہت بڑی بات تھی، لیکن اللہ اکبر، قرآن یہ کہہ کر خاموش نہیں ہوتا بلکہ قرآن یہ کہتا ہے منہا خلقناکم، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا، اور اس کے بعد پھر قرآن کہتا ہے وفیہا نعیدکم، دوبارہ اسی مٹی میں تمہیں ملا دیا جائے گا، یعنی تیرا ٹھکانہ تو مٹی سے اٹھا ہے اور پھر مٹی میں تجھے ملا دیا جائے گا۔ اور تیسری بات پھر قرآن کہتا ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ اسی مٹی کے ساتھ، اسی مٹی سے تجھے اٹھایا جائے گا، یعنی اسی مٹی سے پھر تجھے اٹھایا جائے گا، مٹی میں ملا کر پھر مٹی سے اٹھایا جائے گا، مٹی سے بنایا گیا، مٹی میں ملایا گیا، مٹی سے پھر تجھے اٹھایا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اگر میں قبر کے احوال بیان کروں تو یقیناً بڑے نازک ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے سنا بھی ہوگا، لیکن آج میں آپ کے سامنے قبر کے احوال بیان نہیں کروں گا۔ آج میری گفتگو کا عنوان وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، کہ اسی مٹی سے تمہیں اٹھایا جائے گا، یعنی ایک دن ہے جسے میدان محشر کہتے ہیں، ایک دن ہے جسے یوم حساب کہتے ہیں۔ اس دن اللہ ہر انسان کو اس کی قبر سے اٹھائے گا اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں مٹی سے کیسے اٹھایا جائے گا؟ ہم کس حالت میں اٹھیں گے؟ ہم کس پوزیشن میں اٹھیں گے؟ ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ تو میرے سچے غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ تو نے بڑا مشکل سوال کر دیا۔ اللہ اکبر۔ عالم ما کانا وما یکون سے جب یہ سوال کیا گیا کہ لوگ قبروں سے کیسے اٹھیں گے تو حضرت سیدنا معاذ ابن جبل سے آقا نے فرمایا، اے معاذ آج تو نے بڑا مشکل سوال کیا۔ مشکل سوال یہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ واللہ، اللہ اکبر، میرے نبی کے پاس ہر سوال کا جواب تھا۔ مشکل اس اعتبار سے نہ تھا کہ حضور کو علم نہ تھا، ارے نادان، جب ان کے شاگرد کا یہ عالم ہے کہ وہ منبر پر، کوفہ کے منبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں سلونی سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو، جو پوچھو گے میں تمہیں اس کا جواب عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ جب علم علی کا یہ عالم ہے کہ علی نے کبھی کسی کو نہ نہیں کہا، سب کے سوال کا جواب دیا، تو اللہ اکبر، جب علی کے علم کا یہ عالم ہے تو نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اور ایک بات بتاؤں، علی مرتضیٰ کے پاس جو علم تھا وہ آیا کیسے؟
یہ بھی پہلے سمجھ. مولا علی کے پاس علم آیا کیسے؟ ان کے پاس سبحانی میاں ہو، حافظ صاحب ہو، مولانا ہو، یہ جتنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، کسی نے بخاری پڑھی، کسی نے مسلم پڑھی، کسی نے ترمذی پڑھی، ابن ماجہ پڑھی، ابو داؤد پڑھی، مشکات پڑھی، تفسیروں کی کتاب پڑھی، تو وہ علم والے ہوئے. لیکن جب علی عالم تھے تب تو بخاری ہی نہیں تھی، تب تو مسلم ہی نہیں تھی، بلکہ بخاری کو علم ملا علی کے صدقے، مسلم کی صحیح مسلم آئی علی کے صدقے، ہے نا؟ تو علی کو علم کہاں سے ملا میرے مولا کو؟ تو میں کہوں، آپ کہیں تو بات الگ ہے، وہ خود کہتے ہیں. کسی نے پوچھا آپ سلونی 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 کرتے ہیں کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، ایسا دعویٰ کوئی نہیں کرتا. آپ کو اتنا علم آیا کہاں سے؟ تو مولا علی کہتے ہیں رسول اللہ نے مجھے وصیت کی تھی کہ حضور کو میں غسل اپنے ہاتھوں سے دوں، تو میں حضور کو وصال کے بعد غسل دے رہا تھا. جب غسل دیا تو رسول اللہ کی ناف کے اندر پانی جو بھر گیا، کیونکہ حضور کی جو ناف تھی وہ بالکل کٹوری کی طرح گہری تھی، ناف شریف حضور کی کٹوری کی طرح گہری تھی. تو حضور علیہ السلام کو جب استراحت کروا کر غسل دیا میں نے، تو وہ ناف میں پانی آیا، پلکوں پر پانی جم گیا، بھووں پر پانی جم گیا. تو میں نے سوچا علی اس پانی کا کیا کروں؟ کپڑوں میں خشک کروں گا تو کپڑے میں خشک ہو جائے گا، لیکن کیوں نہ فائدہ اٹھا لیا جائے. تو میں نے کپڑوں میں خشک کرنے کی بجائے رسول اللہ کے بھووں پر جو پانی تھا اس کو اپنی زبان سے چوس لیا، پلکوں پہ جو پانی تھا اس کو اپنی زبان سے چوس لیا، اور ناف میں جو پانی تھا، میں ناف پر اس لیے بہت زیادہ زور دے رہا ہوں کہ ناف میں جو پانی تھا اس کو بھی چوس لیا. کبھی اپنی طرح بشر کہنے والوں کی توجہ چاہتا ہوں، اپنی ناف پر ہاتھ پھیر کر ذرا ناک پہ رکھ کر دیکھنا، تب پتا چلے گا کہ تیری بشریت کی حیثیت اور اوقات کیا ہے. لیکن رسول اللہ کی ناف کی نظافت اور طہارت پر قربان جائیں کہ اس ناف میں جو پانی تھا اسے علی نے چوس لیا. تو میرے مولا کہتے ہیں وہ پانی چوسنے کی برکت ہے کہ خدا نے مجھے اتنا علم عطا کر دیا کہ لوگ سوال کرتے ہیں مجھ سے حجابات اٹھا دیے جا. جس کے ناف کا پانی علی کو اتنا بڑا عالم بنا دیتا ہے تو اس ناف والے کے علم کا عالم کیا ہو. اسی لیے تو میرے امام کہتے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. لیکن حضرت سیدنا معاذ ابن جبل، دیکھیے ہم اپنے عقیدے کی بات، دوسروں کی ذمہ داری ہم پر نہیں. ہر آدمی اپنی اپنی دکان کے آئٹم کو پیش کرتا ہے، دوسروں کی بات ان کی ذمہ داری وہ پیش کرے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ کی نگاہ میں ذرہ ذرہ، تارہ تارہ، زمین آسمان کی کوئی چیز ایسی نہیں جو حضور سے چھپی ہوئی ہو. ارے نادان لوگ، نادان کہتے یہ چھپایا وہ چھپایا وہ چھپایا. میں نے کہا چندی چور تو نے اپنی طرح سمجھ رکھا ہے اللہ کو، رسول اللہ کو اپنی طرح کہتا ہے تو کیا اللہ کو بھی اپنی طرح سمجھ رکھا ہے؟ تو ماں سے دولت چھپاتا ہے، وہ اللہ ہے نادان. جس کو محبوب بناتے ہیں اس سے کچھ چھپایا نہیں کرتے. ارے جس کے سامنے ذات بے نقاب کر دی، کون سی بات ہے جو چھپا کے رکھی ہوگی؟ جب ذات بے نقاب ہو گئی تو کون سی بات ہے جو نقاب میں ہے؟ ہر بات میرے اللہ نے جو چاہا بتایا. اسی لیے میرے نبی کو ہم عالم ما کان و ما یکون کہتے ہیں. اللہ نے سارے اولین اور آخرین کا علم اپنے محبوب کے اندر جمع فرما دیا، اور سارے اولین اور آخرین کے علوم میرے نبی کے علم کا ایک حصہ ہے. کل علم نہیں، کل علم تو اللہ ہی جانے کتنا دیا، لیکن بات علم رسول پر آئی تو میں نے وضاحت کر دی. تو بات جو تھی وہ اس کی طرف چلنا ہے، توجہ آپ کی میری طرف رہے گی. سیدنا
معاذ ابن جبل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت کس پوزیشن میں اٹھیں گے، حالت کیسی ہوگی، کس حالت میں اٹھیں گے؟ تو اللہ کے سچے نبی عالم ما کانا وما یکون خاتم النبیین قائد المرسلین سید العالمین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا اے معاذ تو نے بڑا مشکل سا سوال کر لیا، اور پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں اس منظر کو یاد کر کے آنسو آ گئے۔ اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں، سید العالمین قائد المرسلین جس منظر کو یاد کر کے روئیں، اور کتنا روئے۔ حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں آقا اتنا روئے، صرف آنسو دو آنسو نہیں بلکہ معاذ کہتے ہیں آقا اتنا روئے کہ آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی۔ حضور علیہ السلام کی خوبصورت سی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور پھر آنسو داڑھی جب تر ہو گئی آنسوؤں سے تو پھر داڑھی سے بھی وہ آنسوؤں کے قطرے ٹپکے، اور حضور علیہ السلام کا پیرہن لباس مبارک آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ آپ اندازہ کریں لباس جب آنسوؤں سے بھیگ جائے انسان کتنا رویا ہوگا، انسان کتنا روئے گا کہ اس کے کپڑے آنسوؤں سے بھیگ جائیں گے۔ آپ نے کبھی کسی کے کپڑوں کو بھی کبھی آنسوؤں سے تر دیکھا ہے؟ زیادہ سے زیادہ گال بھیگتے ہیں، زیادہ سے زیادہ داڑھی کے چند بال بھیگتے ہیں، مگر اللہ اکبر حضور علیہ السلام کتنا روئے ہوں گے کہ حضور کے کپڑے بھیگ گئے۔ یہ میں نہیں، حضرت معاذ ابن جبل کہہ رہے ہیں حضور کے میں نے کپڑے بھیگے ہوئے دیکھے، میں نے داڑھی بھیگی ہوئی دیکھی۔ اب اس کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں جس منظر کو یاد کر کے شافعی یوم النشور اتنا آنسو بہائیں، جس منظر کو یاد کر کے اللہ کے رسول اتنا روئیں، اب ذرا اس منظر کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا سچے نبی غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے معاذ جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو وہ 12 قسم پر ہوں گے، یعنی 12 گروپ ان کے ہوں گے، 12 ٹولیاں ان کی ہوگی۔ 12 ٹولیوں کے اندر لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، 12 گروپ کے اندر لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ اب ذرا دھیان سے سننا، وہ 12 کون لوگ ہیں اسی پر گفتگو ہے، اور پھر اپنے من میں ڈوب کر سوچنا کون سے گروپ میں میں اٹھوں گا، کون سے گروپ میں میں رہوں گا۔ آئیے میرے آقا جس منظر کو یاد کر کے رو رہے ہیں ذرا سوچو میں اور آپ کس گروپ میں ہوں گے۔ اس محفل میں غور کرنا، اس لیے کہ یہ اصلاح معاشرہ کی محفلیں صرف سروں کو جمع کرنے کے لیے نہیں، صرف رسمی طور پر اکٹھا ہونے کے لیے نہیں، بلکہ کچھ سوچنے کے لیے ہے۔ یہاں سوچ لو، یہاں غور کر لو، یہاں آہیں بھر لو، یہاں آہو بکا کر لو، یہاں اپنے برے اعمال پہ پچھتا لو۔ وہاں کسی کو موقع نہیں ملے گا، وہاں کسی کو چانس نہیں ملے گا، نہ گڑ گڑانے کا، نہ رجوع کرنے کا، نہ توبہ کرنے کا۔ اللہ کے سچے نبی غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 12 قسم کے لوگ 12 انداز سے 12 ٹکڑیوں میں 12 قبیلوں میں 12 گروپ میں الگ الگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر جو گروپ میری امت کا، آقا فرماتے ہیں میری امت کا جو گروپ سب سے پہلے نمبر پر اپنی قبر سے نکلے گا ان کے ہاتھ بھی کٹے ہوں گے، ان کے پیر بھی کٹے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں وہ ہاتھ والے بھی تھے، دنیا میں وہ پیر والے بھی تھے، لیکن جب وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ان کے ہاتھ بھی کٹے ہوں گے، ان کے پیر بھی کٹے ہوں گے، اور ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا منادی ندا دے گا ان کو گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں لے جا کر کے ڈال دو۔ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آقا یہ بتائیے نا کہ جو اپنی قبروں سے ہاتھ پیر کٹے ہوئے اٹھیں گے اور ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے گا، آقا ان کا قصور کیا ہوگا، ان کی غلطی کیا ہوگی، ایسا ان کے ساتھ کیوں ہوگا؟ تو میرے سچے نبی نے فرمایا جو اپنی
قبروں سے بغیر ہاتھ اور بغیر پیر کے اٹھیں گے، ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے اٹھیں گے، اور ان کو منہ کے بل گھسیٹا جا رہا ہوگا جہنم کی طرف۔ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنے پڑوسیوں کو ستاتے تھے، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، اپنے پڑوسیوں پہ ظلم کرتے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اللہ اکبر، ہم میں کتنے لوگ ہیں جو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں؟ اللہ، اگر اللہ کسی کو طاقت دے دے، اللہ کسی کو دولت دے دے، اللہ کسی کو عزت دے دے، وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کیا کرتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کس انداز سے پیش آتا ہے؟ مسلمانوں، آج پڑوسیوں پہ ظلم کرنا کوئی گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے، پڑوسیوں کو ستایا جا رہا ہے، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ سن لو، اپنے دولت کے نشے میں اور طاقت کے نشے میں غریب پڑوسیوں پہ ظلم کرنے والوں، قبروں سے قیامت کے دن ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اگر جہنم کے اندر بغیر ہاتھ اور پیر کے نہیں جانا چاہتے ہو تو یہاں آج توبہ کر کے عہد کرو کہ ہم پڑوسیوں پہ ظلم نہیں کریں گے۔ اپنے مذہب کے اندر صرف نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ ہمارا مذہب مکمل دین، مکمل نظام حیات ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیسے کیا گیا ہے۔ آج تو حال یہ ہے، لوگ ہر سال حج کو اور عمرہ کو جانے کو فیشن بنا چکے ہیں۔ اللہ اکبر، اور جو اللہ کے لیے جاتے ہیں اللہ ان پر رحم کرے، قبول کرے، اور جو فیشن بنا چکے ہیں اللہ انہیں بھی نیت درست کرنے کی توفیق دے۔ لیکن کیسے حج کو جا رہے ہیں؟ بہن کا مال دبا کے رکھ لیا، اس کا حصہ نہیں دیا، اور پھر حج عمرہ ہر سال ہو رہا ہے۔ بھائیوں کا حصہ غصب کر لیا اور ہر سال حج عمرہ ہو رہا ہے۔ پڑوسیوں کی زمینیں ہڑپ کر لی، ہر سال حج عمرہ ہو رہا ہے، عبادتیں ہو رہی ہے، نمازیں ہو رہی ہے، تلاوتیں ہو رہی ہے۔ سن لو، اچھی طرح سن لو، اللہ کے رسول نے فرمایا نیکیاں کتنی بھی ہوگی لیکن پڑوسی کو ستایا، ہاتھ پیر کاٹ کے تجھے قبر سے اٹھایا جائے گا اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا۔ ہمارے بزرگوں نے کیا سلوک کیا پڑوسیوں کے ساتھ، اس کی ایک جھلک دیکھ لو۔ عنوان لمبا ہے اس لیے میں ہر بات پہ تفسیرہ نہیں کروں گا، لیکن توجہ کرنا، ایک بہت بڑا نام ہے ولیوں کی دنیا میں، ولیوں کی کائنات میں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ عبداللہ ابن مبارک کون ہے جانتے ہیں؟ فقہا ان کو امام الفقہا کہتے ہیں، محدثین ان کو امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں، اور پھر صوفیہ ان کو شیخ المشائخ کہتے ہیں۔ یاد رکھنا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو علم فقہ جانتے ہیں، تصوف نہیں جانتے، بہت سے تصوف جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، فقہ نہیں جانتے، جو فقہ اور تصوف کی بات کرتے ہیں حدیث نہیں جانتے۔ لیکن عبداللہ ابن مبارک ایسی شخصیت ہے، فقہ بھی جانتے ہیں، تصوف بھی جانتے ہیں، علم حدیث میں بھی امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسی شخصیت کہتے ہیں اگر قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا نعمان تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا۔ امام اعظم جس کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھے وہ عبداللہ ابن مبارک ہے۔ وہ عبداللہ ابن مبارک حج کی تیاری کر رہے ہیں، جن کا حج میرے اور آپ کی طرح حج کی طرح نہیں۔ وہ لوگ جو لبیک کے راز جانتے ہیں، وہ لوگ اللہ اکبر جو احرام کی حکمتیں جانتے ہیں، جو مزدلفہ، منی اور عرفات کے اندر خدا کا جلوہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، وہ ایسی ہستیاں، ہم تو صرف میدان دیکھ کر آتے ہیں، وہ میدان والوں کی جلوے کی رانائیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہم تو کعبہ دیکھتے ہیں، وہ حقیقت کعبہ میں گم ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسی ہستیاں عبداللہ ابن مبارک حج کے لیے جا رہے ہیں اور حج کو جانے کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ ایسے میں کسی ذریعے سے عبداللہ ابن مبارک کے کان پر بات آتی ہے، پڑوس میں 3 دن کا فاقہ ہے، پڑوسی 3 دن کے فاقے سے ہے۔ مسلمانوں آؤ خود غرض نہ بنو۔ آج کل تو سوسائٹیاں، کالونیاں اور بستیوں کے اندر لوگ دروازے ایسے بند کر کے رہتے ہیں، نہ ہمارے گھر کی آواز کسی کے گھر میں جانا چاہیے، نہ کسی کے گھر کی آواز ہمارے گھر میں آنا چاہیے۔ یہ آج کی ترقی یافتہ دور کی خود غرضی تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تو صرف اپنے لیے نہیں پیدا ہوا، درد دل کے واسطے پیدا
किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां, इबादत के लिए फरिश्तों की कमी न थी। अगर सिर्फ रुकू व सुजूद तेरी मुराद है इबादत से, तो रुकू सुजूद करने वाले फरिश्ते कम न थे। अल्लाह अकबर। खुदा ने हजरत इंसान इन फरिश्तों के बावजूद अगर तुझे पैदा किया है तो किसी का दुख दूर करने के लिए, किसी का दर्द दूर करने के लिए, किसी की मुसीबत में काम आने के लिए। और सुनो, सिर्फ नमाज की बात करने वालों, पूरी जिंदगी मेरी गुजर रही है नमाज की फजीलत बयान करने में, लेकिन तुम क्या समझो हर इबादत छुप कर की जाती है और उसकी फजीलत छुप कर करने में है। आखिर नमाज मस्जिद में 27 दर्जा जमात के साथ अफजल क्यों रखी गई? फलसफे जमात क्या है? इसलिए ये है कि जब सारे मुसलमान दिन में 5 वक्त एक मस्जिद में जमा होंगे तो किसी का चेहरा उतरा हुआ देखकर मुसलमानों को पता चलेगा इसके घर में फाका कशी तो नहीं है। किसी की आंख में आंसू देखकर पता चलेगा ये रो कर तो नहीं आया है घर से, यानी कि एक दूसरे का दुख पता चलेगा जमात में आने से, यानी मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ने से। अल्लाह अकबर। एक दूसरे की तकलीफ पता चलेगी, एक दूसरे की मुसीबत पता चलेगी, एक दूसरे की परेशानी पता चलेगी। हैरत है, जमात तो रही, जमात का मकसद फौत हो गया। नमाज़े बा जमात तो रही, लेकिन नमाज़े बा जमात का मकसद भुला दिया गया। और आप देखें तो सही, मोहल्ले में 5 वक्त तो पढ़ो और जुमा की नमाज बड़ी मस्जिद जो सारे शहर की बड़ी जामा मस्जिद हो वहां जाके पढ़ो। क्यों? क्योंकि पूरा शहर वहां जमा हो। आजकल तो हर मस्जिद जामा मस्जिद हो गई बस्तियां बढ़ने की वजह से, लेकिन जब बस्तियां कम थी तो हर मस्जिद में जुमा नहीं होता था। जुमा सिर्फ जामा मस्जिद एक मस्जिद में होता था, पूरा शहर जहां जमा होता था। तो 5 वक्त तो मोहल्ले वाले एक दूसरे का चेहरा देखें और जुमा के दिन पूरे गांव और शहर वाले एक दूसरे से मिले ताकि दुख पता चले, दर्द पता चले, तकलीफ पता चले। और फिर साल में एक मर्तबा ईद पर और एक बार बकरीद पर सब ईदगाह में मिले ताकि आसपास की बस्तियों वालों के भी जो है वो मसाइल पता चले। लेकिन सब भुला दिया, सब भुला। इबादत तो रही, फलसफे इबादत गया, हिकमत इबादत गई। इसीलिए इकबाल ने कहा था वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं और फिर कहते हैं रह गई रस्मी अज़ा, रूहे बिलाली न रही। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, रूह इबादत फौत हो रही है, हिकमत इबादत फौत हो रही है। बहरहाल तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को पता चलता है कि पड़ोसी 3 दिन से भूखा है, भूखा और प्यास भूखा है, फाका कशी में मुब्तला है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं मैं ऐसा हज नहीं करना चाहता जिसमें पड़ोसी सिसक रहा हो, पड़ोसी भूख से तड़प रहा हो, पड़ोसी बिलक रहा हो। मैं नफल हज पर पड़ोसी की जरूरत को तरजीह देता हूं। तवज्जो करना ऐ मुसलमानों और खुलखुसूस जवानों, अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं कि मैं नफल हज पर पड़ोसी की जरूरत को तरजीह देता हूं। मैं ऐसा हज नहीं करना चाहता कि पड़ोसी भूख से तड़पता रहे और मैं हज के लिए जाऊं। आपने पूरी हज की रकम उठाकर अपने पड़ोसी को दे दी और पड़ोसी को दी, फिर आप जो है वो सब्र करके रह गए। क्या हुआ? अल्लाह अकबर। हज को जाने वाले गए भी, जाके वापस आए भी। अब जो हाजी वापस आया मक्के से, आप उसको कहते हैं मुबारक हो, अल्लाह हज मुबारक करे, तो वो भी सामने से कहता ऐ अब्दुल्ला अल्लाह तुमको भी हज मुबारक करे। अल्लाह अकबर। ये परेशान होते, या अल्लाह मैं हज को गया नहीं और सब मुझे मुबारक देते हैं कि अल्लाह तुझे भी हज मुबारक करे। इसी तकलीफ में थे, इसी परेशानी में थे, उलझन में थे कि सोए तो रात को ख्वाब में क्या देखा? कोई कहने वाला कह रहा है ए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, तूने अपनी हज की रकम उठाकर अपने पड़ोसी को दे दिया। अल्लाह को तेरी ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने तेरा हम शक्ल एक फरिश्ता पैदा कर दिया है। अल्लाह ने तेरा हम शक्ल एक फरिश्ता पैदा कर दिया है जो कयामत तक तेरी तरफ से हज करता रहेगा और उसका सवाब तुझे मिलता रहे।
پڑوسی کی مدد کی برکت کیا میں، اگر اس سال حج کو جاتے تو 1 سال حج ہوتا، لیکن خود نہیں گئے، پڑوسی کی مدد کی، اور خیر سے وہ پڑوسی سید تھا، اہل بیت میں سے تھا۔ اس کو امام یوسف نبہانی نے بھی لکھا ہے۔ توجہ فرمائیں مسلمانوں، یہ ہے کسی کی مدد کی فضیلت۔ اب یہاں ایک بات رک کر کہتا ہوں، آج پورے ہندوستان میں جہاں بھی جا رہا ہوں، لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضرت مسلمانوں کی بچیاں مذہب چھوڑ کر اوروں کے ساتھ جا رہی ہیں، تو آپ تقریر کریں کہ بچیاں نہ جائیں۔ میں نے کہا تقریروں سے انہیں روکا نہیں جا سکتا، تم اپنے نکمے پن سے پہلے توبہ کرو اور ذمہ داریوں کا احساس کرو۔ جملے اگر تلخ ہو تو مجھے معاف کر دینا، لیکن درد بھری تحریریں بچیوں کو نہیں روک سکتی، درد بھری تقریریں بچیوں کو، جانے والی بچیوں کو اور نوجوانوں کو نہیں روک سکتی۔ پہلی بات تو یہ کہہ دوں کہ جو لوگ کہتے ہیں 30 لاکھ چلی گئیں، 40 لاکھ چلی گئیں، 50 لاکھ چلی گئی، وہ جھوٹے، مکار، کذاب اور دجال ہے۔ کوئی 40-50 لاکھ نہیں گئی، یہ جھوٹ ہے، اور نفسیاتی طور پر مسلمانوں کو ڈیمیج کرنے کی یہ ایک سازش ہے اسلام دشمن طاقتوں کی۔ اتنی نہیں گئی، اس لیے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج بھی کسی کی ماں میں اتنی پرہیزگاری اور حیا نہیں ہے جتنا مسلمانوں کی بیٹیوں میں اللہ نے حیا رکھا ہے۔ ہاں، آج بھی قوم کی بیٹیوں میں اتنی حیا موجود ہے، تو پھر تم میڈیا کے بکنے پر کیوں بکتے ہو کہ اتنے لاکھ چلے گئی؟ ارے میڈیا کہہ دے چاند آیا تو میڈیا کے کہنے پہ چاند کا آنا نہیں مانتے، تو میڈیا کے کہنے پر بیٹیوں کا جانا کیسے مان لیتے ہو؟ کیسے مان لیتے ہو؟ آج بھی ہماری بیٹیوں میں حیا ہے، غیرت ہے، لیکن چند گئیں، اگر گئی ہیں، یہ ہے چند گئیں، انگلیوں پہ گن سکتے ہو۔ کیوں گئیں؟ قصوروار کون ہے؟ ہمارے اندر سے مدد کا جذبہ گیا۔ ابھی میں ایک دوست نے کلپ بھیجا، دوپہر میں سن رہا تھا، تو وہ کلپ کسی سلجھے ہوئے انسان کی مجھے نظر آئی، تو پتہ چلا کہ ایک لڑکی کے بارے میں پتہ چلا، ایک لڑکی کی بارے، توجہ کریں آپ، اس طرف کریں توجہ، ایک لڑکی کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ کسی اور کے ساتھ اس نے شادی کر لی۔ تو کچھ سنجیدہ علماء نے مشورہ کیا کہ ایک بار چل کے تحقیق تو کریں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ غلط ہوگی تو بتا دیا جائے گا لوگوں کے کہ غلط ہے، پروپیگنڈا ہے، اور صحیح ہوگی تو ذرا دیکھتے ہیں کہ سچائی کیا ہے۔ میں اپنے جوانوں کی توجہ اس پہ چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے جلسہ اس لیے رکھا کہ بھیڑ اکٹھا کریں تو ہو گئی، آپ کا کام ہو گیا، لیکن اگر آپ نے جلسہ اس لیے رکھا کہ آپ انقلاب لانا چاہتے اور کسی کا درد دل سن کر آپ بھی دل میں درد پیدا کرنا چاہتے، تو میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ چند سنجیدہ لوگ وہاں تک پہنچے اور دروازے پہ دستک دی، اور جب دروازے پہ دستک دی تو ایک لڑکی خوبصورت سی اپنے منہ کو چھپا کر اس نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھول کر کے اس نے چلی کٹی سنانی شروع کر دی۔ بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، شاید یہ درد عورتیں زیادہ سمجھ سکیں مردوں سے زیادہ۔ اس نے منہ پہ کپڑا رکھ کر کے جلی کٹی سنانی شروع کر دی، اور کہنے لگی اسی لیے آئے ہو میرے دروازے پر کہ تم بھی مجھے گالیاں دو؟ اتنی گالیاں سارے لوگ دے چکے دروازے پر آ کر کے، گندی گندی سنا چکے، غلیظ اور مغلظات سنا چکے، اب تم بھی آئے ہو گالیاں دینے کے لیے، تو دے لو، اپنے دل کے ارمان تم بھی نکال لو۔ وہ بہت کچھ کہہ چکی، لیکن چونکہ عالم کی پہچان، علم کس کے پاس کتنا ہے اس کی پہچان اس کے حلم سے ہوتی ہے۔ علم کی پہچان حلم سے، حلم کہتے ہیں صبر کو۔ جس کے پاس جتنا علم ہوگا وہ اتنا صبر کا پہاڑ ہوگا۔ بہت صبر سے ان علماء نے بات کو سنی، جو بھی جانے والے یا جو اچھے صالحین جو لوگ تھے، انہوں نے بہت حلم سے، جب وہ کہہ چکی اور اپنے دل کو ہلکا کر چکی، تو پھر انہوں نے کہا جو آئے تھے گالیاں دینے کہ تم نے کسی اور کے ساتھ گھر بسایا،
اور گالیاں دے کر مغلظات بک کر وہ چلے گئے، ہم ان میں کے نہیں ہیں۔ ہم سمجھنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر کیا یہ بات صحیح ہے کہ تم نے کسی اور سے شادی کی ہے؟ جب اس کو ایسا لگا کہ یہ کچھ سنجیدہ لوگ ہیں تو اس نے اپنے گھر میں بلا کر ان کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد کہا یہ بات صحیح ہے کہ میں نے کسی اور سے شادی کر لی ہے۔ اور پھر پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت اس نے مزید اپنی 2 بہنوں سے کہا کہ میری یہ بہن، اس کی عمر 30 سال کی ہے، اس کی عمر 28 سال کی ہے، اور ان کو بھی ابھی رشتے نہیں ہیں، اس لیے کہ جو بھی رشتہ لے کر کے آتا ہے، بھئی بیٹھنے دے، جو جہاں بیٹھا ہے ابھی تو اب کیا ہے، جگہ نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے، بھی آپ اس طرح اٹھ بیٹھ کروائیں گے تو کیسے گفتگو؟ آپ چھوڑ دے، جو جہاں ہے اس کو بیٹھنے دے، انہیں وہی بیٹھنے دے، چھوڑ دیجئے، ابھی جگہ کم ہے تو کیا کر، جو جہاں ہے وہی رہے، جو جب آیا ٹھیک ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لے، بات آگے بڑھے۔ اب نہ اٹھائیں، کسی کو نہ اٹھائیں، رہنے دے جو جہاں ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھے بلند آواز، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد۔ آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں، بہت اچھی محفل آپ نے سجائی، اللہ پاک جزائے خیر دے۔ ایک بار پھر درود شریف کھلے کھلے دل سے عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھ، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ دکھڑا لے کر کے آیا ہوں، تھوڑا سا سن لیں۔ کسی نے کہا تھا نا کہ اگر آپ نے بلبلوں کی چہک ہنس ہنس کر کے سن لی ہے تو کسی کے دل کا دکھڑا بھی تھوڑا سنجیدگی سے سنیں۔ اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے۔ تو اس نے کہا کہ یہ میری بہن، اس کی عمر 30 سال کی، اس کی 28 سال کی، اور ابھی ان کو رشتے نہیں ہیں، اور میں نے جو یہ فیصلہ کیا تو مجھے کسی نے ابھارا نہیں اس پر، پتہ نہیں یہ بات بیان کرنے والے نے کہاں تک انصاف کیا، لیکن بات کتنی قابل غور ہے کہ وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ مجھے کسی نے اکسایا نہیں، یہ فیصلہ میں نے خود کیا کہ آپ میرے باپ کو دیکھیں کہ وہ فالج ہو گیا، اس کو پیرالیسس ہو گیا اس کو، اور اب وہ کمانے دمانے کے قابل نہیں، تو یہ فیصلہ میں نے خود کیا کہ جب کوئی بھی رشتہ لے کر کے آتا ہے تو کہتا ہے کہ تیرا کلر اچھا نہیں ہے، اس لیے ہم تجھے کر تو لیں گے، مگر جب کلر پہ ہم سمجھوتا کریں گے، مگر جہیز کے معاملے میں ہم سمجھوتا نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، اور یہ بھی چاہیے، اور ان کے بھی رشتے نہیں ہیں ابھی۔ تو جب اتنا معاملہ مشکل کر دیا گیا کہ ہمیں کوئی اپنانے کے لیے تیار نہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ جو آتا ہے بڑے سے بڑے جہیز کا مطالبہ کرتا ہے، جو مطالبہ نہیں کرتا وہ انڈائریکٹ بہانے سے باتیں کرتا ہے جہیز کی۔ ہم کیا کریں؟ ہم اپنے باپ کا بوجھ بن کر تو رہ نہیں سکتی تھی، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ ایک اور خاتون کا ڈائریکٹ اس کا انٹرویو آیا، اس نے کہا 41 مسلمان لڑکوں نے مجھے ریجیکٹ کیا، تب میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں نے مسلمان کے ساتھ شادی نہیں کرنا۔ اگر یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے تو درد کی بات۔ پھر وہ جو گئے تھے سنجیدہ لوگ تھے، انہوں نے پوچھا چلے تم نے شادی تو کی، تو کیا تم اللہ کو ایک مانتی ہو ابھی؟ کہا میں بالکل اللہ کو ایک مانتی ہوں۔ تم رسول اللہ کو آخری نبی مانتی ہو؟ کہاں؟ اس نے کہا میں اب بھی ایمان پر ہوں، میں مرتد نہیں ہوئی ہوں، لیکن حالانکہ اس کے پاس علم نہیں تھا، اس نے اتنی بڑی جہالت، میں اس کی تائید نہیں کر رہا ہوں، میں صرف نقل کر رہا ہوں بات کو۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کافر کی بیٹی کو، توجہ کرنا، ایک کافر کی بیٹی کو بغیر دوپٹے کے دیکھ کے رو پڑتے ہیں اور تڑپ جاتے ہیں، اور اپنی چادر اس لڑکی کے سر پہ ڈال کر کہتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، تو
تو جب کافر کی بیٹی کو بغیر دوپٹے کے دیکھ کے رسول اللہ کی تڑپ، آنکھ میں آنسو اور بے چینی اور بے قراری کا یہ عالم ہے، تو اللہ اکبر، ایک باپ اپنی بیٹی سے جتنا پیار نہیں کرتا اس سے کروڑوں درجہ زیادہ رسول اللہ اپنی امت کی بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں۔ جب کوئی بیٹی 30 اور 35 اور 28 سال کی عمر میں کماری اپنے بستر پر اس لیے تڑپتی ہوگی، اپنے بستر پہ اس لیے سسکتی ہوگی کہ اس کا رنگ زیادہ گورا نہیں ہے، اس لیے حضور کا کوئی امتی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بیٹیاں اس لیے تڑپتی ہوگی کہ اس کے باپ کی غربت نے اس کے رشتے کو روک رکھا ہے، تو بتاؤ قبر انور میں رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، صرف داڑھی ٹوپی اور جمعہ کی دو رکعت کے مسلمان بننے والوں، کبھی اپنے نبی کے دل کا خیال کیا؟ آخر مسلم نوجوان یہ کیوں نہیں سوچتے کہ مجھے حضور علیہ السلام کی امت کی بیٹی کی آبرو بچانا ہے تو میں نے کسی سانولے رنگ کی لڑکی کو بھی اپنی بیوی بنانا ہے، میں نے کسی غریب لڑکی کو بھی اپنی بیوی بنانا ہے۔ سبھی اگر سفید چمڑی دیکھیں گے تو سانولے کلر کے لوگوں کو کون اپنائے گا؟ وہ آپ نے کس کے لیے چھوڑ رکھا ہے اور آپ نے کس کے بھروسے چھوڑ رکھا ہے؟ مسلمانوں یاد رکھو، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، اگر آج مسلم نوجوان صرف یہ سوچ کر کے کہ رسول اللہ کی امت کی بیٹیوں کا ایمان خطرے میں ہے، میں ان کا ایمان بچانے کے لیے کالی ہو سانولی ہو کتنی ہی غریب ہو میں اس کو بیوی بنا کر کے لاؤں گا، تو انشاءاللہ مدینے کے تاجدار کی ایسی نگاہ کرم ہوگی کہ اللہ قیامت تک تیری نسلوں میں خوبصورت اولاد پیدا فرما، اس لیے کہ ان کے کرم کی بات ہے۔ ہم نے کسی کا بوجھ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ عشرت اور راحتوں میں رہنے والوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعا تھی، اے اللہ مجھے غریبوں کے درمیان رکھ، غریبوں میں رکھ اور غریبوں ہی میں دنیا سے اٹھا، اور قیامت کے دن میرا حشر تیرے غریب بندوں کے ساتھ فرما۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے آج صرف بڑی باتیں کی ہے، بس کوئی کلپ آ گئی موبائل پر تو بہت بڑا مسلمان ہے، اس نے ذمہ داری سمجھا کہ اس کو آگے فارورڈ کر دیا۔ صرف کلپوں کو فارورڈ کرنے سے حالات نہیں بدلنے والے، ہمیں کچھ سوچنا ہوگا۔ ارتداد کے اس فتنے سے نپٹنے کے لیے کہیں نہ کہیں ہمیں قربانی دینی ہوگی، اور بچیوں سے بھی کہتا ہوں اتنی بے صبر نہ بنو، اتنی نادان نہ بنو کہ کسی کا بھی ہاتھ پکڑ کر کے نکل جائیں۔ نہیں، اگر رشتے نہیں آتے تو تمہیں بھی سمجھوتا کرنا پڑے، قوم کی بیٹیوں کو بھی سمجھوتا کرنا پڑے۔ اگر بچیاں ڈاکٹر بن جا رہی ہیں تو وہ کہتی کہ مجھے بھی تو ڈاکٹر ہی چاہیے، وہ ٹیچر بن رہی تو مجھے بھی ٹیچر ہی چاہیے، میں نے جتنا پڑھا اتنا ہی پڑھا لکھا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ جوڑے کو جوڑا ملے، کہیں نہ کہیں انسان کو سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، کہیں نہ کہیں انسان کو کمپرمائز کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے وہ ذہن نہ رکھا تو پھر تو آگ لگنی ہی لگنی ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ رسول اللہ کا ہم پلہ کون ہو سکتا؟ حضور کے نسب کا ہم پلہ کون ہو سکتا؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، آپ بتائیں۔ حضور علیہ السلام نے اعلیٰ نسب خواتین کے ساتھ نکاح کیا، لیکن حضرت ماریہ قبطیہ کو اپنے حرم میں لا کر ایک کنیز کو مومنوں کی ماں بنا۔ حضرت ماریہ ایک کنیز ہے، ایک کنیز کو اپنے گھر میں لایا۔ توجہ فرمائیں، رسول اللہ کے حرم میں جب ایک کنیز آ سکتی ہے تو پھر ہمارا گھر کیا رسول اللہ کے گھر سے زیادہ محترم ہے؟ یہ حضرت ماریہ بھی کنیز ہے، حضرت ریحانہ بھی کنیز ہے۔ ماریہ اور ریحانہ یہ دونوں کنیز ہے حضور کی، اور حضور نے ان کو شرف بخشا ہے۔ کنیز تو صرف کہنے کے لیے، سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے، لیکن حضور نے جس کو شرف بخش دیا ہم تو اس کو ام المومنین مانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ ایک بات دیکھیں، اللہ کے رسول علیہ السلام جو پہلا نکاح فرما رہے ہیں، پہلا نکاح اللہ کے رسول جو فرما رہے ہیں وہ 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، 2 بار بیوہ ہوئی۔ میں خواتین سے کہتا ہوں جہیز کی بھیک مانگنا چھوڑ دو، ہو سکتا ہے شاید یہاں نہ ہو، لیکن یہ لانتیں بڑھتی جا رہی ہے۔
یہ لانتے بڑھتی جا رہی ہے. اگر جہیز نہیں آیا تو ساس تانا دے گی, نندے تانا دے گی. کیسے؟ وہ فلانی کا نکاح ہوا بازو میں تو وہ تو اتنا جہیز لائی, وہ تو اتنے کپڑے لائی. اگر بھیک ہی مانگنا ہے تو پھر سیدھے سیدھے لوگ بھیک مانگنے لگے. شادی کے نام پہ بھکاری کیوں بن رہے ہو؟ اور آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, ذرا خیال تو کرو مسلمان ہونے کا, خیال تو کرو اسلام کا, خیال تو کرو اپنے مذہب کا, خیال تو کرو اپنے مسلک کا. آئیے خواتین کے لیے ایک روایت پڑھتا ہوں, پھر آگے بڑھتے ہیں. عنوان سے بہت دور نکل گئے, لیکن کیا کریں, اس لیے کہ دل کا درد ہے, وہ نکلنا ہی چاہتا ہے. اللہ اللہ. آئیے ایک بات آپ کو بتاؤں خواتین کے لیے. خواتین بھی چاہتی ہے بڑا خوبصورت ہو, ہیرو کی طرح. یہ کیا ہیرو کی طرح لگا رکھا ہے میری قوم کی بچیوں؟ سفید چمڑی بھول جاؤ. میں آپ سے کہتا ہوں, اگر آج آپ درس لینے کے لیے آئے ہو, بہو لاؤ تو بھی سفید چمڑی مل جائے, تقدیر میں لکھیے تو پھر سبحان اللہ. پھر ایک بات مجھے یہاں یاد آئی, اگر شوہر زیادہ خوبصورت نہیں اور بیوی زیادہ خوبصورت ہے, یعنی جوڑا برابر برابر نہیں ہے, تو وہ جوڑا جنتی ہے. توجہ کریں, اہل علم کی دعائیں چاہتے ہوئے, اگر جوڑا برابر برابر نہیں ہے, دونوں میں سے کوئی ایک ہلکا پھلکا ہے اور ایک اچھا ہے, یعنی یہ سمجھ لے کوئی انسان بدصورت نہیں ہوتا, لیکن سمجھانے کے لیے, یعنی ایک خوبصورت ہے اور ایک کم خوبصورت ہے. بدصورت تو کہوں گا ہی نہیں, کیونکہ حضور کا امتی بدصورت کیسے؟ جس کی پیشانی پر تقدیر میں محمد لکھا ہو, بدصورت کیسے؟ ہاں, ایک خوبصورت ایک کم خوبصورت ہے, دونوں جنتی. اس کے یعنی بیوی خوبصورت, شوہر کم خوبصورت, دونوں جنتی. شوہر خوبصورت, بیوی کم خوبصورت, دونوں جنتی. ٹھیک, وہ کیسے بتاتا ہوں. ایک نحوی تھے, نحوی. نحوی مطلب علم نحو کے ماہر. یہ عربی جب پڑھتے پڑھاتے, نحو اور صرف جب بنیادی علوم ہیں, اس کے بغیر, نحو اور صرف کے بغیر عربی اچھی نہیں بول سکتے, آپ پڑھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو ایک نحوی تھے, وہ میری طرح ایک دم کالے تھے, یعنی بلکہ میرے کپڑوں کی طرح کالے تھے. ہاں, یعنی میری طرح سے مراد جیسے میرے کپڑے ایسے کالے, لیکن اللہ نے دماغ بہت دیا تھا ان کو, اور ایک دم پکا رنگ کالا, اور عالم بڑے تھے. بیوی مل گئی تھی بڑی خوبصورت, کیونکہ اس وقت لوگ خوبصورتی کس کو سمجھتے تھے؟ دل کے عشق رسول کو, کردار کو, اخلاق کو. سفید چمڑی کی اس دور میں کوئی اہمیت نہیں تھی, تو وہ جب بھی گھر میں آتے تھے تو چونکہ تھے علامہ عالم تھے نا, تو بیوی کو کہتے تھے تو بھی جنتی اور میں بھی جنتی. یعنی وہی بات کہتے تھے, تو بھی جنتی اور میں بھی جنتی. تو ماحول جب اچھا ہوتا ہے تو سب ہضم ہو جاتا ہے نا, لیکن جب ہوا خراب ہو, ماحول اچھا نہ ہو, تو پھر تنافنی ہوتی ہے, پن کا پن کی ہوتی ہے, جھگڑا بھی ہوتا ہے, اختلاف بھی ہوتا ہے. ہر میاں بیوی کا اصول ہے, جہاں جھگڑا نہ ہوا زندگی کا مزہ ہی نہیں ہے. لیکن جھگڑا ہو تو مار پیٹ نہ ہو, طلاق کی بات نہ ہو. جھگڑا ہو تو ایسا ہو جیسے بظاہر حضرت ابراہیم اور سارہ میں ہوتا تھا, ہیں جیسے حضرت ہاجرہ اور ابراہیم میں ہوتا تھا, بلکہ جیسے اماں عائشہ میرے آقا سے کرتی تھی, کہتی تھی کہ میں لڑ کے بیٹھ جاتی تھی, حضور مجھے خود منانے آتا ہے. سبحان اللہ. ہاں, یہ جھگڑا وہ دشمنی والا نہ سمجھے, پیار والی بات. بہرحال تو کہتے تھے تو بھی جنتی میں بھی جنتی. ایک دن بیوی کچھ اکھڑی اکھڑی سی تھی, کوئی بات ہو گئی ہوگی, اکھڑی اکھڑی سی تھی. حضرت گھر میں آئے, کہنے لگے تو بھی جنتی میں بھی جنتی. تو پلٹ کے کہہ دیا, بس یہی پڑھنا پڑھتے رہتے ہو, تو بھی جنتی میں بھی جنتی, تو بھی جنتی میں, ذرا بتاؤ بھی تو کہ یہ جنتی کیوں ہوں اور تم کیسے جنتی ہو. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو صبر کرے وہ جنتی اور جو شکر کرے وہ جنتی. تو میں کالے کلوٹے رنگ کا اور تم خوبصورت, جب تم مجھے دیکھتی ہوگی تو تم صبر کرتی ہوگی, تو تم صبر سے جنت میں جاؤ گی. اور مجھ جیسے کالے کلوٹے کو تجھ جیسی خوبصورت مل گئی, تو میں تجھے جب جب دیکھتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اس لیے تو صبر کر کے جنتی ہے, میں شکر کر کے جنت. اور جنت سے بڑی چیز کیا ہے؟ ٹھیک, ہاں, لیکن کچھ لوگ کم ایسے ہوتے ہیں جہاں بیلنس برابر برابر. حسن, ایک بات یہ بھی یاد رکھنا, جب دو بادشاہ جمع ہو جائیں نا, تو پھر اس کے بعد بات نہیں بنتی. وہ کہے گا تو پانی لاؤ, کہے گا تو لا, تو بھی بادشاہ میں بھی بادشاہ, ہے نا,
یہ پانی کون لائے گا؟ تو پھر پیاسے ہی بیٹھے رہو. تو کوئی سمجھوتا سیکھو, سمجھوتا. آئیے ایک بات مجھے اور یاد, خوبصورت بات, ہمارے سلسلہ چشتیہ اہل بہشتیہ کی آبرو ہے حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر. یہ بابا صاحب بڑی ہستی ہے سلسلہ چشتیہ میں, بابا صاحب کا بڑا مقام, بڑی عظیم ہستی ہے. یہ بابا صاحب وہ ہیں جو صابر پاک اور صابر پاک اور محبوب الہی جیسوں کے پیر ہیں, پیر. اور غریب نواز کہا کرتے تھے قطب الدین تو نے ایسے شہباز کا شکار کیا ہے کہ اس کی وجہ سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا. بابا فرید, آپ کی خانقاہ میں ایک نیا مرید آیا اور اس کی تربیت ہو رہی تھی. ابھی پیر لوگ تربیت کرتے تھے نا, پہلے سکھاتے تھے, سب سمجھاتے تھے, سدھارتے تھے اور اس کی علم دیتے تھے. پیری مریدی اسی لیے تھی, یعنی پیری مریدی ٹوپی پہنانے کے لیے نہیں تھی, پیری مریدی جو ہے وہ دل بدلنے کے لیے تھی. ہاں, ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں وہ جو صرف ٹوپی پہناتے ہیں, یہ کلر کی پہنو مرید, وہ کلر کی. مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے بھائی, پہناتے رہو, لیکن اتنا کہتا ہوں ٹوپیوں کے کلر کی اہمیت نہیں ہے, دل بدلنے کی اہمیت. دل بدلو. مریدوں کی ذمہ داری آپ کے سر پر ہے میرے بھائیوں, جو آپ مرید کرتے ہو. میں بڑوں کو نہیں مشورہ دے سکتا, لیکن جو میرے ہم عمر ہے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ محنت کرو, جیسے ہمارے چشتی بزرگوں نے کیا, قادری بزرگوں نے کیا, نقشبندی بزرگوں نے کیا, سہروردی بزرگ. میرے بھائیوں, ہمارے پاس تو مرید 10 سال تک آتا جاتا ہے, ہم اس کو دعائے قنوت یاد نہیں کراتے تھے. میرے مخدوم اشرف نے تو ایک طوطے کو اپنی صحبت میں رکھ کر حافظ قرآن بنا دیا. یعنی میرے مخدوم نے بتایا جو تیری صحبت میں رہے بدلنا چاہیے, اگرچہ جانور بھی ہو. اگر تو نے نہیں بدلا تو پھر تو پیر نہیں ہے. مخدوم جیسا پیر ہو تو طوطے کو بھی حافظ قرآن بنا دے. ہمارے پاس 10 سال لوگ آ کے بیٹھتے ہیں, ہم نے کبھی اس کو دوسرا کلمہ یاد نہیں کرا. یاد رکھنا, اللہ کی بارگاہ میں ہم سے پوچھا جائے. ہاں یاد رکھ, قنوت, دعائیں قنوت یاد نہیں کرائے, نماز جنازہ کی دعائیں, یہ ہماری ذمہ داری. ہمارا کام یہ نہیں تھا کہ بھاشن دو, راشن لو اور نکل کر چلے جاؤ. ہمارا کام تھا کہ ہم قوم کو علم دیں. جب فاروق اعظم لوگوں کو دعائیں قنوت سکھاتے تھے, فاروق اعظم جیسا دعائیں قنوت لوگوں کو یاد کراتے. اللہ کے رسول علیہ السلام جب اصحاب کو دعائیں یاد کراتے تھے, ہماری ذمہ داری نہیں. پھر کہتا ہوں, بزرگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں اپنے ہم عمر ساتھیوں سے مخاطب ہوں. اللہ کے بندو, جو ہو چکا وہ ہو چکا, اپنی ذمہ داری کا احساس کر. اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ صرف ٹوپیاں پہن کر کے آپ چشتی, قادری, برکاتی, نقشبندی, سہروردی, اشرفی, رضوی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اپنے دل پر عشق رسول کا رنگ نہ چڑھاؤ. جب تک مسجدوں کی آبادی کا درد آپ کے دل میں پیدا نہ ہو, اس وقت تک آپ جو ہے وہ سلسلوں کی لذتیں محسوس نہیں کر سکتے. تو بہرحال, تو آپ کے یہاں ایک مرید, نیا مرید ہوا, تربیت ہو رہی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک خانقاہ میں کوئی چیز آئی, سرکار بابا فرید نے فرمایا بیٹا یہ لے جاؤ, اور خانقاہ سے کہا کہ گھر میں پہنچا دو. گھر میں ایسا ہوتا ہے نا, بچوں کو کچھ کام دے دے, ذرا گھر دے دو. اب چونکہ بابا فرید کے گھر کی خواتین سامان ریسیو کرنے کے لیے نہیں آتی تھی, لینے کے لیے نہیں آتی تھی, اس کے لیے کنیزیں رکھی گئی تھی کہ بھئی وہ جائے گی, خواتین نہیں آتی تھی گھر کی. اتفاق سے بابا کے گھر میں جو سب سے خوبصورت کنیز تھی وہی سامان لینے آئی. اس بندے نے سامان کیا دیا, اپنا دل بھی دے دیا, اور خانقاہ واپس ہی نہیں آیا, کیونکہ ابھی تربیت ہی ہو رہی تھی, بدلا نہیں تھا. تو خانقاہ واپس ہی نہیں آیا, وہ تو سیدھا گھر چلا گیا. اور وہ لوگ کیسے لوگ تھے, نظر رکھتے تھے, وہ کیوں نہیں آیا, وہ کیوں نہیں آیا. چند دن تک کہ وہ مرید نہیں دکھا تو بابا صاحب نے پوچھا, ارے وہ فلاں لڑکا آتا تھا نوجوان, وہ نہیں آتا. لوگوں نے بابا صاحب کو کہا بابا فرید سے, بابا صاحب اس کو بھول جا, وہ بگڑ گیا. بابا صاحب نے فرمایا مرید بھولنے کے لیے نہیں ہوتا بیٹے, مرید بھولنے کے لیے نہیں ہوتا. آپ کیسے کہہ رہے بگڑ گیا میں بھول جاؤں, ارے ہم ہی لوگ تو ہیں بگڑے ہوں کے لیے, ورنہ پھر بات کیا تھی, میں کیسے بولوں میرا مرید ہے, بات بتاؤ کیا ہے. کہا حضور وہ آپ نے سامان دینے کے لیے بھیجا تھا نا, تو وہ آپ کی کنیز وہ فلانی نہیں ہے, بڑی خوبصورت ہے, چلتی ہے تو اجالے گرتے ہیں.
چلتی ہے تو حوران بہشت کی یاد تازہ ہوتی ہے، چلے تو ایسا لگے کہ ہرن چوکڑیاں پر رہی ہے، رخسار اس کے کیا، اگر ارشد القادری علامہ کے انداز میں بیان کروں تو یہ کہ اس کے رخسار نہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی کسی جھیل کے اندر کنول نے مسکرایا ہو، اس کے ہونٹ نہیں، ایسا لگتا ہے گلاب کی پنکھڑیاں ہو، اس کی آنکھیں نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے نرگس کے پھول ہو، اس کے بال نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے سنبل کا پودا ہو، اور اس کا وجود نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کانچ کی سراہی میں کسی نے روح افزا کا شربت بھر دیا ہو۔ اللہ اکبر، ایسی حسین اور خوبصورت سی کنیز جس پر نظر پڑے، اللہ اکبر، تو کیا ایک عام انسان تو کیا اگر تسبیح اور مصلی میں ڈوبا ہوا آدمی ہو تو وہ بھی اپنا سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ اللہ، کہتے ہیں عورت آگ کی طرح ہوتی ہے، مرد موم کی طرح ہوتا ہے، موم آگ کے قریب جائے نہ بھی پگھلے تو کم سے کم نرم ضرور پڑ جاتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا بہرحال بابا صاحب وہ اس کنیز پر دل دے بیٹھا اور آپ کی خانقاہ میں نہیں آتا ہوا، بلاؤ اس کو، بلاؤ بلاؤ اس کو، خانقاہ تو برے لوگوں کے لیے ہی ہے، بلاؤ اس کو، بلاؤ۔ جب وہ آیا، نظریں جھکی ہوئی، ہاتھ بندھے ہوئے، احساس ندامت سے گردن جھکی ہوئی، بابا صاحب نے پوچھا کیا ہوا بیٹا؟ کیونکہ ہمیشہ صوفیہ کا طریقہ کیا رہا ہے، گنہگار سے نفرت نہیں کرتے صوفیہ، گناہ سے نفرت کرتے، گنہگار سے نفرت نہیں کرتے۔ کہا کیا ہوا بیٹا؟ بابا صاحب معاف کرنا، اچھا نہیں لگتا لیکن آیا ہوں عدالت میں تو کہہ دوں آپ کی کنیز پہ دل آ گیا، پیار کرنے لگا اس سے۔ فرمایا شادی کر لو، شادی کر لو، دل آیا تو شادی کر لو۔ اس طریقے سے دل کے اندر کوئی ناجائز محبت چھپا کے رکھنے سے اچھا ہے کہ جائز طور پہ شادی کر لو۔ حضرت اس سے میری شادی، کنیز میری ہے، وعدہ کرتا ہوں کہ جا تیرے نکاح میں دے دوں گا، لیکن آج نہیں دوں گا، ایک ہفتے بعد دوں گا، لیکن پہلے دیکھ لے، شادی کرنے سے پہلے دیکھنا سنت ہے، دیکھ لے۔ بلایا کنیز، یہی لڑکی ہے؟ جی بابا صاحب بالکل یہی ہے، اسی پہ دل آئے، ایک جھلک دیکھا دل آئے، جا ایک ہفتے بعد آنا، شادی کی تیاری کر کے آنا۔ ادھر وہ گیا، بابا صاحب نے فرمایا اس کو جلاب کھلاؤ، کھانے میں جلاب کھلاؤ، ایک دن میں کم سے کم 4 یا 5 مرتبہ اس نے بیت الخلا کرنا چاہیے، اس کو جلاب کھلاؤ۔ ہنسنے کی بات نہیں، آپ کی توجہ عبرت کے لیے، یہ صوفیہ بولتے نہیں ہیں، بالکل دماغ میں سمجھا کے بٹھا دیتے ہیں، دل میں اتار دیتے ہیں بات۔ اس کو جلاب کھلایا، اور جب اس کو جلاب ہونے لگے فرمایا جب وہ بیت الخلا کرے تو اس کے نیچے ایک کوری سی نئی سی مٹی کی ہنڈیا لا کے رکھ دو تاکہ اس کی غلاظت اس ہنڈی میں گرے، بہنا نہیں چاہیے، ہنڈی میں گرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جب بھی وہ بیت الخلا جاتی اسی ہنڈی میں غلاظت کرتی، اسی میں غلاظت کرتی، اسی میں غلاظت کرتی، یعنی کہ آج کی زبان میں اس کو لوز موشن کروائے گئے اور اس کے بعد ہانڈی میں جمع کیا گیا، اور بالآخر 1 ہفتے تک جس کو لوز موشن ہو تو پھر اس کی حالت کیا ہوگی آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ایک دن میں 4-5 مرتبہ اگر آدمی کو ہو جائے تو اس کے پیر درد کرنے لگتے ہیں، پیر کھچانے لگتے ہیں، چہرہ کھچ جاتا ہے، آنکھیں سونی سونی لگتی ہے۔ جو 1 ہفتے تک مسلسل جو ہے ایسا پاخانہ کرتی ہوگی تو اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ اب مجھ سے سن لے کیا ہوگی۔ پھر علامہ ارشد کا سہارا لے کر کہہ سکتا ہوں جس کے بال 1 ہفتہ پہلے سنبل کے پودے کی طرح دکھتے تھے، اب اس کے بالوں کا یہ حال ہو گیا جیسے کسی چڑیا کے خوبصورت سے گھونسلے پر کسی باز نے حملہ کر دیا ہو تو اس گھونسلے کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے، ایسے اس کے بال کی کیفیت ہو گئی۔ اللہ اکبر، 1 ہفتہ پہلے اس کی آنکھیں نرگسی پھول کی طرح دکھتی تھی، اب اس کی آنکھوں کا حال یہ ہو گیا ہے اللہ اللہ جیسے کسی مرغی کو ذبح کرنے کے بعد اس کی آنکھ کی پوزیشن ہو جاتی ہے، ایسے اس کی آنکھیں دکھنے لگی۔ اس کے خوبصورت رخسار کو دیکھ کر کوئی شاعر غزل لکھ کر یہ کہہ سکتا تھا جیسے کسی جھیل میں کنول نے مسکرایا ہو، اب اس کے گالوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی تالاب سوکھ گیا ہو۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت تھی، چل نہیں سکتی تھی اور بول نہیں سکتی تھی، اٹھ نہیں سکتی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد وہ آیا، بابا صاحب بے چینی سے پورا ہفتہ گزرا ہے، بابا صاحب اب جلدی سے وعدہ پورا کر دے۔ کہا بیٹا 1 مرتبہ پھر دیکھ لو نکاح سے پہلے، وہی ہے۔ جب اس کو پکڑ کے لایا گیا، نہیں نہیں بابا صاحب یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے وہی چاہیے۔ فرمایا بیٹا یہ وہی ہے، یہ وہی ہے،
تو جس سے پیار کرتا تھا وہ ناک وہی ہے، تو جس سے پیار کرتا تھا وہ آنکھ وہی ہے، تو جس سے پیار کرتا تھا وہ رخسار وہی ہے، تو جس سے پیار کرتا تھا وہ دانت اور بال اور پورا وجود وہی ہے۔ بیٹا اگر تو اسی سے پیار کرتا تھا یہ وہی ہے، لیکن میں جانتا ہوں تو اس سے نہیں پیار کرتا تھا، تو اس کے حسن سے پیار کرتا تھا۔ اس کا حسن میں نے نچوڑ دیا ہے بیٹا، اور نچوڑ کر میں نے ایک ہانڈی میں جمع کر لیا ہے۔ اب بتا تو اس سے پیار کرتا تھا یا اس سے؟ اب وہ حسن میں تیرے سامنے رکھتا ہوں اور اس کی حقیقت تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ فرمایا ہانڈی لاؤ، ہانڈی سامنے رکھی گئی تو اس سے برداشت نہیں ہوا، منہ پہ اس نے کپڑا رکھ لیا، ناک پر برداشت، ارے یہ تو بدبو ہے، غلاظت ہے۔ فرمایا بیٹا انسان کے حسن کی یہی حیثیت ہے، جس کو تو نے دل دیا تھا، جس سے تو نے پیار کیا تھا، اور اگر انسان سے پیار تھا، یہ لڑکی وہی انسان ہے، اللہ کی قسم وہی انسان ہے۔ اللہ اللہ، تب اس کو پتا چلا جس کو میں حسن سمجھ رہا تھا وہ تو پاخانے کی ہنڈیا ہے، اور اصل حسن حضرت انسان میں ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ انسان 3 بچوں کی ماں ہونے کے بعد، بیوی 3 بچوں کی ماں ہو جائے، 30-35 سال کی عمر میں پہنچ جائے، اکثر لڑکے اگر افیئر کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے بیوی کو نہیں چاہا تھا، بیوی کے حسن کو چاہا تھا۔ جب وہ 3 بچوں کی ماں ہو جاتی ہے، 30-35 سال میں چلی جاتی ہے، تو جو حسن پہلے تھا اب وہ حسن نظر نہیں آتا، اس سے بیوی سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، اب بیوی اچھی نہیں لگتی، اس سے جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں انسان سے محبت کرو سفید چمڑی سے نہیں، انسان سے محبت کرو گوری چمڑی سے نہیں، گوری چمڑیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اپنے ذہن کے اندر سمجھوتے کا تصور پیدا کرو۔ آئیے جو بات پڑھنے چلا تھا وہ بات رہ گئی اور دوسری بات آگے آ گئی۔ ایک روایت پڑھتا ہوں، ایک صحابی تھے اور اس صحابی کا رنگ بڑا پکا کلر تھا، ان کا کلر بڑا پکا تھا۔ دیکھو میں نے ایک نحوی کو کالا کلوٹا تو کہہ دیا سمجھانے کے لیے، لیکن صحابی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میرا مسلک پورا کے پورا ادب ہے، میرا مذہب پورا کے پورا ادب ہے، میں عشق و محبت والا مسلک رکھتا ہوں، الدین کلہ ادب۔ حالانکہ ان کو بھی سمجھانے کے لیے کہا، توہین کی نیت سے نہیں کہا، لیکن اب آپ سمجھ سکتے ہیں صحابی کا کلر ایک دم پکا تھا۔ کیسا تھا؟ وہ حبشی تھے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں حبشی کا کلر کیسا ہوتا ہے، حبشی تھے وہ حبشی، اللہ اکبر، کلر ان کا پکا تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، بڑے بڑے دانت تھے، لیکن میرے آقا کی شان یہ تھی، حضور کے وہ چہیتے تھے، حبشی تھے، بڑے ہونٹ تھے، بڑے دانت تھے، موٹے ہونٹ تھے، حضور کے چہیتے تھے، حضور کی بارگاہ میں آتے تو حضور ان سے مذاق فرمایا کرتے تھے۔ قربان جائیں، جب صحابہ سے حضور مذاق کرتے ہوں گے تو صحابہ کس قدر حضور سے پیار کرتے ہوں گے۔ یہ منہ لٹکا کر بیٹھنے کی بدعت ابھی ہمارے مذہب میں جو ہے وہ 50-60 سال سے آئی ہے، ورنہ ہمارے مذہب میں تو زندہ دلی تھی۔ اللہ اکبر، میرے نبی اپنے صحابہ سے بھی مذاق کیا کرتے تھے جیسا کہ ان کی شان ہے۔ اگر ایک بات بتاؤں، اتنی سادگی تھی آقا میں، ایسی بھی مذاق حضور نے کی ہے کہ کوئی صحابی کو پیچھے سے جا کر ان کی آنکھ پر ہاتھ رکھ دیا ہے اور ہاتھ رکھ کر فرمایا ہے بوجھو کون ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کو پہچاننا ہمارے لیے بھی کوئی مشکل تھا، کیونکہ حضور جیسے ہاتھ کسی کے نہیں تھے، حضور جیسی خوشبو کسی کی نہیں تھی، حضور کے اتنے نرم نرم ہاتھ تھے کہ ریشم میں وہ نرمی نہیں ہوتی جو رسول اللہ کے ہاتھوں میں نرمی تھی، مشک میں وہ خوشبو نہیں ہوتی جو رسول اللہ کے ہاتھوں میں خوشبو آتی، خوشبو اتنی تھی جو صبح مسافہ کر لیتا دن بھر اس کے ہاتھ خوشبو سے معطر معطر ہوتے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے سوچا اگر فوراً کہہ دوں گا کہ آقا ہیں تو ہاتھ ہٹ جائیں گے میری آنکھوں سے، تو میں جان بوجھ کر کے اس کے نام لیتا اور پیچھے 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 ہٹتا چلا جاتا۔ میں نے اپنی پیٹھ حضور کے سینے سے مس کر دی۔ فرماتے ہیں کہ جو حضور کے سینے کی ٹھنڈک اپنی پیٹھ لگانے سے مجھے اس دن ملی تھی، وہ ٹھنڈک آج بھی میں اپنے سینے میں محسوس کرتا۔ حضور صحابہ سے ایسی مذاق فرمایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب دین جو ہے وہ بہت انجوائے کا نام ہے۔ منہ لٹکا کے زبردستی بیٹھنا، اس کو ڈانٹنا، اس کو پیٹنا، اس کو چلانا، یہ کم ظرفوں کا کام ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کبھی کسی کو ڈانٹا ہی نہیں۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں میں 10 سال تک حضور کی خدمت کرتا رہا، حضور نے کبھی نہیں ڈانٹا۔ ایسی بڑی بڑی معاملات ہم نے کیے، پھر بھی حضور نے ہمیں نہیں ڈانٹا، بلکہ کبھی کوئی کام حضور دیتے نا
تو ہم لوگ کیا کرتے, کام کرنے جاتے, بچہ تھا تو کچھ لوگ کھیلتے وہیں جا کے کھڑے ہو جاتے اور حضور کا کام بھول جاتے. اور حضور کا کام بھول جاتے تو حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم جو ہے ہمیں پوچھتے بھی نہیں کہ کیوں نہیں کیا اور کیوں کیا. بلکہ ایک مرتبہ میری امی نے, حضرت انس بن مالک کہتے ہیں, ایک دن میری امی نے مجھے انگور دیے کہ جا حضور کو دے دے, حضور کو انگور پسند ہے, جا دے دے. کیا تو کہا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے رستے میں جب انگور لے کے چلا تو دل للچایا, سوچا ایک کھا لیتا ہوں. ایک انگور کھایا تو مزہ آیا, پھر دوسرا بھی کھایا, پھر مزہ آیا تو تیسرا بھی کھایا. رستہ کھاتا گیا پورے انگور کھا کے ختم کی, اور یاد بھی نہیں رہا. جب پہنچا حضور کے پاس تو انگور نہیں تھے, وہ خالی ڈنکھال تھی. میری امی نے دیا ہے. حضور نے ہنس کے کہا, او دو کان والے. کیا مزے کی بات, کیا کہا, او دو کان والے, یہ تحفے میں بھیجا تیری امی نے. یہ حضور کی حضور بہت. ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت آئی, حضور مذاق بھی کرتے تھے لیکن اس میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا, حضور کے شائن ہے. ایک بوڑھی عورت آئی, یا رسول اللہ دعا کر دو میں جنت میں چلی جاؤں. بوڑھی عورت نے کیا کہا, دعا کر دو میں جنت. حضور مذاق فرمانا چاہتے تھے, فرمایا بڑی بھی کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی, سن لو. کیا فرمایا, کوئی بڑھیا جنت میں. اور وہ بڈھی تو رونے لگی, یا اللہ میں بچپن میں کیوں نہیں مر گئی, میں جوانی میں کیوں نہیں مر گئی. حضور نے کہا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی, میں تو بڈھی ہوگی اب میں جنت میں نہیں جاؤں گی. حضور نے ہنس کے فرمایا, بڑی بھی میں نے یہ کب کہا کہ تم نہیں جاؤ گی, میں نے تو یہ کہا بڑھی عورت بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی, تم جنت میں نہیں جاؤ گی. میں نے ایسا تو نہیں کہا نا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. مطلب یہ ہے جب جنت میں جاؤ گی تو جوان کر دی جاؤ گی. ایک دیہاتی آئے اور دیہاتی آئے کہ حضور مجھے اونٹ دیجئے. فرمایا میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا. حضور نے عرض کیا, یا رسول اللہ وہ پال کے میں کیا کروں گا, وہ بڑا ہونے میں بہت ٹائم لگے گا, آپ مجھے اونٹ دیجئے. کہا میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا. وہ دیہاتی تھے, دیہات کے رہے. حضور مجھے اونٹ چاہیے, اونٹ. فرمایا میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا. یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے, میں اونٹنی کا بچہ لے کے کیا کروں گا. فرمایا او دیہاتی میرے, اونٹ بھی تو اونٹنی ہی کا بچہ ہوتا ہے نا. یعنی حضور اس طرح سے مذاق فرماتے تھے. تو بہرحال وہ پکے رنگ کے موٹے ہونٹ بڑے دانت کے جو حبشی صحابی تھے, حضور ان سے مذاق کرتے. ایک دن وہ آئے تو سرکار نے فرمایا تو اتنا بڑا ہو گیا ہے, تو شادی کیوں نہیں کرتا, تو شادی کیوں نہیں کرتا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہاں مدینے والے غیر مدنیوں کو رشتے تھوڑی دیتے, اور پھر وہ لوگ بڑے مالدار ہیں, خوبصورت ہیں, اور میں جو ہے وہ پکے رنگ کا, موٹے ہونٹ, بڑے دانت, مجھے کون رشتہ دے گا. لنگی باندھتا ہوں تو اوپر اوڑھنے کے لیے کرتا بھی میرے پاس نہیں ہے, وہ مجھے کیسے بیٹی دیں گے. حضور نے پھر فرمایا اور تو شادی کیوں نہیں کرتا, شادی کر. بس حضور نے کہا تو ان کو رونا آ گیا, وہ رو پڑے, وہ رونے لگے. میری بہنوں کی توجہ, بیٹیوں کی توجہ, آپ کی بھی توجہ. امت کا درد. حضور علیہ السلام کی ساری سنتوں میں سب سے بڑی سنت کیا ہے, امت کا درد. حضور کی امت کی فکر, حضور کی امت کا خیال. یہ مسواک کرنا, نمک چکھنا, امامہ باندھنا, کرتا جبہ, یہ سب سنتیں اپنی جگہ, کھانے سے پہلے نمک, یہ سب اپنی جگہ, اس کا انکار نہیں. حضور کی سب سے بڑی سنت دیکھو, حضور علیہ السلام نے مسواک ایک عمر میں پہنچ کے شروع کیا. توجہ چاہتا ہوں اہل علم کی, پڑھے لکھوں کی. مسواک ایک عمر میں شروع کیا, نمک چکھنا ایک عمر میں شروع کیا, حضور نے امامہ باندھنا ایک عمر میں شروع کیا. ٹھیک, حضور نے سفید لباس پہننا ایک عمر میں شروع کیا. یاد رکھو ساری سنتیں کبھی کی کبھی چھوڑ دی, لیکن ایک سنت ایسی ہے جب پیدا ہوئے تب سے حضور نے اس سنت کو ظاہر کیا, اور جب قبر میں گئے تو بھی اسی ادا کے ساتھ, اسی ادا کے ساتھ تشریف لے گئے. وہ کون سی ادا تھی؟ پیدا ہوئے تو کہا رب ہب لی امتی, پوری زندگی کہا رب ہب لی امتی, اور جب قبر میں آرام کے لیے لٹائے گئے تب بھی لبوں پہ جاری تھا رب ہب لی امتی. اس سے پتا چلا دنیا میں آئے تھے تو فکر امت کے ساتھ, اور دنیا سے ظاہری طور پہ گئے تو فکر امت کے ساتھ, اور اپنی قبر انور سے اٹھیں گے تو بھی فرماتے ہیں میں امتی امتی کہتے ہوئے اٹھوں گا. آج ہمارے اندر رسول اللہ کی امت کی فکر ہے, قوم کا درد ہے. بڑی معذرت کے ساتھ یہ جو کمیٹیاں ہم نے شروع کر رکھی ہے نا, یہ ادارہ وہ کمیٹی, غریب نواز کمیٹی, غوث اعظم کمیٹی, مقد و مشرف کمیٹی, صاحب البرکات کمیٹی, میں کہتا ہوں یہ کمیٹیاں جو ہے یہ کیا کام کرے گی.
اور کب کام آئے گی یہ کمیٹیاں؟ ہاں یہی کرو گے کہ اگر کسی غیبن شاہ کا عرس کرو گے تو قوال اور قوالن کو بلاؤ گے، مقابلہ کراؤ گے اور 35 ہزار ان کے اوپر لٹاؤ گے۔ اس لیے سنیوں کی کمیٹیاں ہیں۔ یہ کنواری بیٹیوں کی فکر کون کرے گا؟ غریبوں کو غربت سے نکالنے کی فکر کون کرے گا؟ عرس وہ کرو جیسے ہمارے بزرگوں نے کی۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ عرس کے موقع پر صاحب عرس کے نام پر 20-25 بچیوں کی، غریب بچیوں کی شادی کر دی جائے، ان کے ہاتھ لال کر دیے جائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف قوالیاں رہ گئی، وہ بھی قوال اور قوالن کی۔ میں محفل سما کا مخالف نہیں ہوں۔ اگر کوئی میرے اوپر یہ الزام رکھے تو میں اس کو غلاف کعبہ پکڑ کر کے پھر مناظرے کا جو ہے وہ مباحثے کا چیلنج کرتا ہوں۔ لیکن یاد رکھنا، میں سما کا قائل بھی اور عامل بھی ہوں، لیکن میں وہ سما مانتا ہوں جو محبوب الہی نے کی، بابا فرید نے کی، غریب نواز نے کی، صابر کلیر نے کی، ہمارے محررہ کے مشائخ نے کی، ہمارے محدث اعظم نے کی، ہمارے مخدوم المشائخ نے کی، اللہ اکبر، مخدوم ملت نے کی۔ ہم اس کے قائل بھی ہیں، عامل بھی ہیں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں بابا قطب الدین بختیار کاکی کا وصال حالت سما میں ہوا، محبوب الہی کا جنازہ اٹھا حالت سما میں اٹھا۔ ہم سما کے کیسے مخالف ہو سکتے ہیں؟ لیکن یہ بازاری قوالیاں جو قوال اور قوالن کا مقابلہ کر کے تم مسلک کو بدنام کرتے ہو، یہ ولی بھی تم پہ لعنت کرتے ہو۔ قوم کے پیسے چندہ کر کے اڑاتے ہو اور قوم کو اس جو حقدار ہے ان تک نہیں پہنچاتے۔ میدان محشر میں کیا جواب دو گے؟ میری بات بری لگے معاف کر دینا، لیکن یہ میرے دل کا درد، کچھ لوگوں کو میری بات سے تکلیف پہنچتی ہے، لیکن میں ان سے بھی معافی کا خواستگار ہوں۔ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو آپ بھی فکر کریں، اس پر آپ بھی فکر کریں۔ قوم کے پیسے کو آگ نہ لگائیں، قوم کے پیسے کو اس طرح نہ اڑائیں۔ اللہ کو جواب دینا۔ چندہ دینے والے تو چندہ دے کے چھٹے ہو جاتے ہیں، جن کے ہاتھ میں چندے آتے ہیں وہ ذمہ دار بنتے ہیں کہ تم خرچ کہاں کرتے ہو۔ میدان محشر میں اس کی پوچھو کہ غریبوں کی غربت دور کرنے کی کوشش کرو۔ چلے بات کہیں تو ختم کرنی ہوگی، سمیٹتے ہوئے عرض کروں کہ سرکار ابد قرار نے اس جوان صحابی سے جو حبشی تھے، موٹے ہونٹ اور بڑے دانت اور رنگ پکا تھا، تو شادی نہیں کرتا، رونے لگے، رو پڑے۔ حضور کی عادت تھی کہ کسی کی آنکھ میں حضور آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، آنسو دیکھ کے تڑپ جاتے۔ آپ کو بتاؤں، کافروں کی آنکھوں میں بھی آنسو دیکھ کے حضور تڑپ جاتے۔ میں یہی تو سوچتا ہوں، جب بدر کے قیدیوں کو قیدی بنا کے لا کے مسجد نبوی میں باندھ کے رکھا گیا تھا، باندھا گیا تھا، اور رسیوں سے کافروں کو، مکے کے کافروں کو جنہوں نے حضور کو گالیاں دی تھی، توہینیں کی تھی اور اسلام مٹانے آئے تھے بدر میں، وہ سب قیدی بن گئے تھے، 70 کے 70، باقی چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، وہ سب قیدی ہوئے۔ ہاتھ میں رسی بندھی ہے، اور رسی بندھی ہے تو رات کو وہ کہتے تھے آہ آہ۔ بولو دشمن کی آہ سن کے کس کو مزہ نہیں آتا؟ لیکن میرا نبی ہے رحمت للعالمین۔ جب ان قیدیوں کی آہیں بلند ہوئی تو آقا نے فرمایا بلال جلدی قریب آؤ۔ لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، ان کی کراہیں مجھے چین سے سونے نہیں دیتی۔ میں سوچتا ہوں بدر کے کافر قیدیوں کی کراہیں جب رسول اللہ کو اتنا بے چین کرتی ہے تو امت کی 30 35 سال کی وہ بچیاں جن کو غربت کی وجہ سے اور جہیز کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے رشتے نہیں آتے ہوں گے، اور وہ بچیاں بستروں پر آہیں بھرتی ہوگی تو حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، حضور کے قلب اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی۔ کبھی سوچا مسلمانوں، کبھی غور کیا؟ سوچو تو صحیح۔ اللہ اکبر، ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھا کر بغیر ڈکار لے کر کے سونے والوں، اللہ کے رسول نے فرمایا جو پیٹ بھر کے کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ ہم کیوں فکر امت، حضور کی امت کی فکر نہیں کرتے؟ بہرحال تو آقا نے اس صحابی کو روتے دیکھا، روتے ہوئے دیکھا، تڑپ گئے، بے چین ہو گئے، اور جب وہ روئے تو دریائے کرم جوش میں آیا۔ میرے نبی نے فرمایا کرم کا دریا جوش میں آیا تو فرمایا جاؤ، کون کہتا ہے مدینے والے تجھے بیٹی نہیں دیں گے؟
جا اور جا کر کے فلاں فلاں کے گھر بہت خوبصورت بیٹی ہے، اس کے گھر جا کر کہنا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تیری بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دے، اور اس کو کہنا میرا حکم ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دے۔ وہ صحابی کہتے آقا مگر وہ مالدار لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں۔ آقا نے فرمایا جا، جب تجھے کہہ دیا تو جا، اور اس کو کہنا میرا حکم ہے اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ طے کر دے۔ وہ گئے، دستک دی، دروازہ کھلا۔ اس صحابی نے پوچھا اے فلاں کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے پہلا جواب، حضور نے بھیجا ہے، حضور نے بھیجا، آپ کو سلام کہا۔ انہوں نے کہا میرے تو نصیب جگے، آقا نے مجھے سلام کہا، حضور نے سلام، ہاں اور کیا کہا؟ حضور نے سلام کہا، ہاں اور کیا کہا؟ حضور نے سلام کہا آپ کا، ہاں لیکن اور بھی کچھ کہا، ہاں کیا کہا؟ آقا نے کہا حضور کا حکم ہے تم اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دو، اور تم ہاں کرو گے حضور خود نکاح پڑھانے تشریف لائیں گے۔ اوپر سے نیچے تک اس حبشی کو دیکھا، ظاہر سی بات ہے باپ باپ ہوتا ہے، اوپر سے نیچے تک، قوم کی بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں، اوپر سے نیچے تک اس صحابی نے اس حبشی کو دیکھا، اور حبشی کو دیکھنے کے بعد خوبصورت بیٹی کا پورا مستقبل دماغ میں گھومنے لگا ہوگا، دماغ میں گھومنے لگا ہوگا کہ اتنی خوبصورت بیٹی ایک حبشی کے ساتھ، میں کیسے مناؤں گا اپنی بیٹی کو، لیکن ہاں کہوں تو بیٹی کو کیسے راضی کروں گا، اور نہ کروں تو حضور کو کیسے راضی کروں گا۔ ہاں کہتا ہوں تو بیٹی کا مستقبل داؤ پہ لگتا ہے، اور نہ کہتا ہوں تو اپنا مستقبل تباہ ہوتا ہے، ایمان کا خطرہ ہے۔ اسی ششو پنج میں تھے، رکو ٹھہرو، بیوی سے مشورہ کر، ٹھہرنا ابھی آتا ہوں۔ آئے، بیوی کو کہا کیا کہتی ہوں، ایسا ایسا ہوا۔ اس سے پہلے کہ بیوی کچھ کہتی، وہ واقعی بیٹی تھی، پوری بات اپنے باپ سے سنی، اور پیچھے سے آ کے باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اور ماں کو کہا نام مت کہنا امی، امی نام مت کہنا، آنے والے حبشی کو مت دیکھو، بھیجنے والے محبوب خدا کو۔ میں اپنے نبی کی خوشی کے لیے اس حبشی سے نباہ کر لوں گی، اس کو کرتا نہیں ہے نا، اس کا کوئی گھر نہیں ہے نا، اس کا کوئی مکان نہیں ہے نا، میں کہیں جی لوں گی، لیکن اپنے نبی کو دکھی نہیں کر سکتی، ناراض نہیں کر سکتی۔ بابا ہاں کہہ دو، آپ کی بیٹی کتنی خوش نصیب ہے، ارے یہ دنیا 2 دن کی ہے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر 2 پہر کی ہے، دنیا کی خوشیاں، میاں بیوی، مکان دکان، کاروبار، کھانا پینا، کپڑے لتے، یہ 2 دن کے ہیں، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، سب ختم ہے، یہ مکار دنیا نہیں رہنے والی۔ نبی کو دکھی نہیں کر سکتی، ہر کڑوا گھوٹ پیوں گی، ہر فاقہ کروں گی، ہر تکلیف اٹھاؤں گی، نبی کو نامت کہنا بابا، نبی کو نامت کہنا امی، اس لیے کہ آپ کی بیٹی کتنی خوش نصیب ہے۔ کسی کا بیٹا، کسی کا رشتہ باپ طے کرتا ہے، کسی کا رشتہ ماں طے کرتی ہے، کسی کا رشتہ بڑی بہنیں طے کرتی ہے، کسی کا رشتہ دادا دادی طے کرتے ہیں۔ تمہاری بیٹی کتنی خوش نصیب ہے کہ اس کا رشتہ رسول خدا نے طے کیا، محمد الرسول اللہ نے طے کیا۔ ہائے ہائے، ہاں کر دیں، ویسے پکے رنگ کے حبشی کے ساتھ ہاں کروایا ماں باپ سے۔ قوم کی بیٹیاں خیال تو کس کی خوشی کے لیے، کس کی خوشی کے لیے؟ رسول اللہ کی خوشی۔ آج بھی اگر قوم کی کوئی بیٹی قربانی دے، گنبد خضرا کے مکین خوش ہوں گے، ایمان بچیں گے، عقیدے بچیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی آئے، ان سے کہا ہاں ہم نے ہاں کر دیا، حضور سے کہ ہمیں رشتہ منظور ہے، آپ بھیجے تو منظور کیوں نہیں ہو؟ حضور نے خود نکاح پڑھایا، اور جب گویا کہ ڈولی اٹھنے لگی تو حضور نے اس بیٹی کی قربانی پہ حضور کو پیار آ گیا، اس دلہن کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا جا، میرا دل خوش کرنے والی ہمیشہ خوش رہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ جس پہ نظر ڈال دے اس کی قسمت بدل جائے،
وہ جسے دعا دے پھر اس کا مقام کیا ہوگا. میرے امام کہتے ہیں عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے. جب دعائیں محمد، حضور نے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کیا دی. چند ہی دنوں میں دن پلٹ گئے. سب سے خوبصورت مکان اگر کسی کا تھا اسی دلہن کا تھا. سب سے زیادہ مال کسی کے پاس تھا اسی سارے مالداروں سے بڑھ کے وہ مالدار ہو گئے تھے حضور کی دعا کی برکت سے. تو مدینے کی عورتیں آپس میں باتیں کرتی تھی. سب سے زیادہ اگر کوئی پیسے خرچ کرتی ہے تو وہی خرچ کرتی ہے جس نے حضور کی خوشی کے لیے ایک غریب کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیا تھا. یہ ہے آج بھی قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، اگر کسی غریب مفلس ہلکے پھلکے رنگ والے کے ساتھ تم نبھا کرو گی یہ سوچ کر کہ امت میں فتنہ جو پھیل رہا ہے وہ ختم ہو جائے. اور آپ سے بھی کہتا ہوں، کہتے ہو نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. موت قبول کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، حضور کی کسی غریب امت عورت کو قبول کر لو، انشاءاللہ تمہارے عشق کا امتحان ہو جائے گا. اور جہیز کو ختم کرو، جہیز کا خاتمہ کرو، جہیز کو پرموٹ مت کرو، بلکہ جو دے بھی کہے مجھے نہیں لینا، میں نے صرف بیوی لانا ہے، بھیک نہیں لانا. ساتھ میں نے بیوی لانا ہے، بھیک نہیں لانا. نوجوان لڑکوں سے کہتا ہوں جہیز لینا بند کر دو، دینے والے خود بخود رک جائیں گے. اور جس نے شروع کیا تھا، کسی نے تو شروع کیا ہوگا یہ بدعت، تو پھیل گئی. اب ہم اس کا خاتمہ کریں انشاءاللہ. جب یہ چیز بھی پھیلے گی تو ایک وقت آئے گا لالچی لوگوں کو بھی مجبوراً جہیز سے رکنا پڑے گا اور جہیز کا خاتمہ ہوگا. پھر کوئی بیٹی دریا میں ڈوب کر خودکشی نہیں کرے گی، پھر کوئی بیٹی پھانسی لگا کر کے پھندے پہ نہیں چڑھے گی، پھر کوئی بیٹی ٹرین کی پٹری پہ قتل نہیں ہوگی، پھر کوئی بیٹی کسی اور کا ہاتھ پکڑ کر نہیں جائے گی. اگر ملک و ملت کو بچانا ہے قربانی کا جذبہ پیدا کرو. اور اگر سوچو گے کہ یہی بھکاری مزاج بنا رہا اور ہم قوم کی خدمت بھی کر لیں گے تو پھر ہو گیا سارا کام. یاد رکھو کسی کے دل کی آواز بنو. اور ایک بات کہوں، جہیز ملے گا چند سالوں میں ختم ہو جائے گا، لیکن اگر کسی غریب کی دعا لگ گئی تو نسلوں تک کام بن جائے گا، بگڑی بن جائے گی. یاد رکھنا کسی کی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے اور کسی کی آہیں آپ کی جو ہے وہ زندگی کو تباہ و برباد بھی کر سکتی ہے. عورتیں نہیں مانتی، عورتیں کہتی ہیں کہ نہیں بھائی ایک لوتا بیٹا ہے، ارمان نکالنا ہے، کچھ تو چاہیے، سب لوگ لیتے ہم کیوں نہیں لے. ہم کہتے ہیں میری بہن سب نادانی کرے تو تو نے نہ کرنا، تو حضور کی امت کا خیال کر، قوم کی بیٹیوں کا خیال کر. میرے بھائیوں حالات نازک سے نازک تر ہوتے جا رہے ہیں، صرف جل سے مسائل کا حل نہیں ہے. آپ سے پھر کہتا ہوں جہیز کو ختم کریں، شادیوں کو سستا کریں، شادیوں کو آسان کریں، ایسی شادی آسان کر دیں. ایک بات بتاؤں، حالانکہ بات ختم کر رہا تھا لیکن ایک بات بتاؤں، کائنات کے سب سے مالدار کے گھر کی شادی میں بیان، اگر اجازت دے کروں بیان، سب سے مالدار انسان کے گھر میں کیسی شادی بتاؤں. آپ کہیں گے ٹاٹا برلا الاں پھلاں، ہم کہتے ہیں جوتیوں کی نوک پہ رکھتے ہیں. تو کہا کائنات کا سب سے مالدار کون؟ میں نے کہا کائنات کا سب سے مالدار وہ جس کے صدقے میں سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت نصیب ہوئی. کائنات کا سب سے مالدار وہ عثمان غنی کو جس کی خیرات ملی تو وہ غنی ہو گئے. کہا وہ کون ہے؟ انہی کو محمد الرسول اللہ کہتے. یاد رکھنا اپنے نبی سے بڑا مالدار نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا. کیوں؟ آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. مولا علی اونٹوں کو چارہ دے رہے، مولا علی اونٹوں کو کئی روایتیں ہیں، میری عادت ہے جتنی ہے سب پڑھتا ہوں تاکہ جس کا ذوق جیسا ویسا قبول کرے. مولا علی اونٹوں کو چارہ دے رہے، اونٹوں کی خدمت کر رہے، رسول اللہ کے اونٹوں کی خدمت، ان کے سے پیٹ پہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں. اتنے میں میرے نبی کے دو یار آئے، صدیق اکبر، فاروق اعظم. کون صدیق؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ابو بکر صدیق. دونوں یار آئے، صدیق و فاروق آئے. علی سلام کیا، علی ایک بات کہیں؟ جی کہیں. شادی کیوں نہیں کرتے؟ میرا خود کا گھر ہی نہیں، میرے پاس مال نہیں ہے، کیسے شادی کروں اور کہاں کروں؟ کہاں کروں؟ صدیق اکبر فاروق اعظم نے کہا کرنا وہی ہے جہاں ہم کہتے ہیں. کہاں؟
حضور کے یہاں ایک ہی شہزادی بچی ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ عذرا ام ابیہا ام الحسنین، خاتون قیامت، ملکہ فردوس بری، ملکۃ العالمیان، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا الف الف مرہ فی کل لمحہ۔ ایک ہی شہزادی بچی ہے، جگر کا ٹکڑا ہے نبی کی، جاؤ، ایسا لگتا ہے تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میرا انتظار ہو رہا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا ہم نے بھی رشتہ مانگا لیکن کہا گیا اللہ کے حکم کے انتظار میں ہوں۔ فاروق اعظم نے کہا ہم نے بھی رشتہ مانگا لیکن ہم سے بھی کہا اللہ کے حکم کے انتظار میں ہوں۔ علی جاؤ، انتظار تمہارا ہی ہو رہا ہے۔ دونوں نے بھیجا، پتا چلا صدیق و فاروق علی کے دشمن نہ تھے، علی سے پیار کرنے والے تھے۔ علی کا گھر بسانے کی فکر کس کو ہے؟ شیخین کو۔ اللہ اکبر۔ مولا علی چارہ دیتے، دیکھو تو صحیح، چارہ دیتے ہوئے اونٹوں کی خدمت کرتے، اسی حالت میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر۔ ایک بات آپ سے کہوں، میری عادت ہے کہ جب میں آقاؤں کا ذکر کرتا ہوں تو پھر بہت اطمینان سے کرتا ہوں۔ اگر میرے ساتھ نجف تک چلنا ہے تو پھر چل سکتے ہیں، ورنہ بات ختم۔ توجہ آپ کی، جب کوئی لڑکا لڑکی دیکھنے جاتا ہے اور کوئی لڑکی کو دکھانے کے لیے لڑکا لایا جاتا ہے، کتنا سجتا ہے وہ، ہے آپ کی توجہ؟ منہ دھلے گا، کم سے کم تو منہ دھلتا ہی کہ مجھے دیکھنے آنے والے ہیں۔ علی تم کتنے خوبصورت ہوں گے کہ تم کام کرتے کرتے چلے گئے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے۔ اور جو گھر میں خوبصورت لوگ رہتے ہیں اس گھر میں خوبصورت لوگوں کی اہمیت کم ہوتی ہے، اس لیے کہ افریقہ میں سفید چمڑی والوں کو لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں، مصر میں نہیں دیکھتے، کیونکہ وہاں تو سبھی خوبصورت ہے نا۔ اگر علماء جاہلوں کے درمیان، کہ جاہل نہیں کہہ سکتے، علماء ان پڑھوں کے درمیان آ جائے تو لوگ نعرے لگا کے عزت سے استقبال کرتے ہیں، لیکن جہاں سارے علماء ہی علماء ہوں تو پھر وہاں پھر مزاج الگ ہوتا ہے نا۔ ایسا ہی ہے نا، غور کریں، جہاں رسول اللہ جیسا خوبصورت رہتا ہو، کیسا خوبصورت، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کیسا خوبصورت، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن، دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن۔ میں ادب کی وجہ سے فاطمۃ الزہرا کا حسن بیان نہیں کروں گا، لیکن اتنا تو ضرور کہوں گا، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا رسول اللہ کی خوبصورتی کے ہو بہو اگر کسی کا چہرہ تھا تو اسے فاطمہ بنت محمد کہتے ہیں، اگر چلنا کسی کی طرح تھا تو اسے فاطمہ بنت محمد کہتے ہیں، اگر بولنا کسی کی طرح تھا اسے فاطمہ بنت محمد کہتے ہیں، اگر سخاوت کسی کی طرح تھی رسول اللہ کی سخاوت کی طرح اسے بھی فاطمہ بنت محمد کہتے ہیں۔ میں نے بہت ادب کے ساتھ حسن فاطمۃ الزہرا بیان کر دی، یعنی اب سمجھ لیں اللہ نے حضور کے حسن کا عکس جمیل اگر کسی کے حسن کو بنایا تھا تو اسے رسول اللہ کی شہزادی ملکہ دو جہاں خاتون قیامت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا۔ مولا علی آئے، آ کے بیٹھ گئے سلام کر کے۔ علی کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ حضور یوں آ گیا۔ علی یوں نہیں آئے گا، آج نگاہوں میں کچھ سوال ہے، کیوں آئے ہو؟ حضور آیا ہوں لیکن ہمت نہیں ہوتی، بس یہ بات ہو رہی تھی بلبل سدرہ آئے۔ علی نے مانگا نہیں، حضور مراد پوچھ رہے تھے۔ علی کی حیا، میرے مولا کی حیا پردہ بن گئی، آڑ بن گئی، لیکن بلبل سدرہ آئے، آقا جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ اللہ کا حکم ہے، ہم نے آسمانوں پر نکاح کر دیا، اب زمین پہ کر دیں۔ سب سے مالدار باپ کی بیٹی کا نکاح اس شان سے ہو رہا ہے۔ علی آئے،
बीच में कोई अगवा नहीं, बीच में किसी की कोई रसाई नहीं, खुद अली आकर बैठ गए। हुजूर ने फरमाया अली तेरा निकाह आसमानों पर हो गया है, जा तैयारी कर निकाह की। अब देखो दामाद को हुजूर कह रहे हैं, क्योंकि बेटे की तरह पाला था, जा निकाह की तैयारी कर। हुजूर मेरे पास कुछ नहीं है। आप क्या ढूंढते हैं? सट्टे का धंधा हो मगर मालदार हो, हैं? पिक्चर की टाकीज हो मगर मालदार हो, मोबाइल चोर हो मगर मालदार हो, माल चाहिए चाहे जैसा हो। इसका मतलब बेटी को अपने हाथ से जहन्नम की आग में तुम घुसेड़ रहे हो। तुम जालिम बाप हो, जालिम, जो हलाल को अहमियत देने की बजाय हराम को अहमियत दे रहे हो। अरे माल क्या है? माल तो बंदर नचा कर भी लोग हासिल कर लेते हैं, माल तो नाच कर भी लोग हासिल कर लेते हैं। अगर जुमला बुरा लगता है तो माफ करना, लोग जिस्म बेच कर भी माल कमा लेते हैं। माल के चक्कर में हराम और हलाल नहीं देखते, अपनी बेटियों को कहां कहां जहन्नम में घुसेड़ रहे हो। फिर मसलक भी नहीं देखते, मजहब भी नहीं देखते, उठा के कहीं भी दे रहे हो। बस क्या बिल्डिंग चाहिए और ऐसा अपू डेट दामाद चाहिए। अरे तेरी अपू डेट की क्या हैसियत है? मौला अली को जब रसूलुल्लाह ने फरमाया कि निकाह की तैयारी करो, हुजूर मेरे पास कुछ नहीं। फरमाया कुछ नहीं है, एक काम करो, मैंने तुमको ज़िरा दी थी ना, ज़िरा, घोड़ा भी दिया है, तलवार भी दिया है, तो घोड़ा और तलवार के बगैर तुम्हारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि तुमको तो घोड़े की ज़रूरत पड़ती है रोज़, तलवार की भी रोज़ पड़ती है ज़रूरत। ज़िरा के बगैर काम चल सकता है, ज़िरा बेच दो और बेच करके निकाह का इंतज़ाम करो। देखो निकाह का इंतज़ाम हुजूर नहीं कर रहे हैं, तवज्जो करो, ये यहाँ आपको लाना था मुझे, तवज्जो आपकी। निकाह का इंतज़ाम हुजूर नहीं कर रहे हैं, हालांकि हुजूर कर लेते तो क्या था, क्या कमी थी? ठोकर मारने पर सोना उबल पड़ता, पर खुद फरमाते हैं अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ मेरे साथ सोने और चांदी के बनकर चले। लोगों को भीख देने वाले रसूल अपनी शहजादी की शादी की तैयारी खुद नहीं कर, हुजूर कह रहे तुम जाके तैयारी करो। और उन्होंने कहा हुजूर कुछ नहीं है। अच्छा जिसके पास कुछ नहीं होता तो खुद देते हैं, भर भर के देते हैं। मेरे इमाम कहते हैं जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। यहां जब मैं कसीदे नूर पे पहुंचता हूं तो फिर मेरा इश्क वलवले लेने लगता है, मचलने लगता है। इमाम कैसे कहते हैं? तोड़ा किसको कहते हैं? तोड़ा समझते हैं? तोड़ा, तोड़ा कहते हैं बोरी को, बोरी को नहीं। तोड़े का मतलब क्या होता है? थैला, थैला। अब समझे, हमारे यहां बोरी कहते हैं, बोरी, 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 भोरी नहीं बोरी, ठीक है, बोरी, थैला, उसको तोड़ा कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, यानी जो मांगने वाला आता है वो भर भर के थैले भर भर के ले जाता है। और फिर ये एक तोड़े का मतलब होता है थैला और दूसरे तोड़े का मतलब कमी। तो कहते हैं जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। अरे नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का? थैले भर भर के ले जाते हैं मगर ये सरकार तो नूर की सरकार है, लोग जितना ले जाते हैं कभी इसमें कमी नहीं होती। मतलब क्या? आइए मिल करके जरा इसको पढ़ लें और हम भी कुछ तलब कर देंगे। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, है? कैसे फरमा रहे हैं? आप भी शामिल हो जाए, हुजूर के तसव्वुर करके आप भी कुछ मांग लें, क्योंकि किसकी शादी का जिक्र हो रहा है? अली और फातिमा की शादी का जिक्र है। हाँ, दूल्हा है खुदा के घर का, दुल्हन है नबी के घर की। क्या शादी हो रही होगी? अली के साथ है ज़हरा की शादी, हसनैन के बाबा और अम्मी की शादी का मंजर जरा मुलाहिजा कर लें और बात पूरी होती है। फिर कहते हैं जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। और फिर वो जोड़ा कैसा था? नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की
کنیز اللہ رے لمحہ نور کا. اور جب ایسا جوڑا ملتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. دو بیٹوں کا ذکر ہو، اب سارے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے. تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسلیں سب مل کے سیدہ کی توجہ اس طرف ہو جائے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور جو آتا حضور اس کو بھر بھر کے دیا کرتے. اور مولا علی کہتے میرے پاس تو آج کچھ بھی نہیں. فرمایا جا زرہ بیچ. حضور دیے نہیں. کیوں نہیں دیے؟ اب توجہ کر. آج سمجھ میں آتا ہے سید صاحب کیوں نہیں. سب کو دینے والا، واہ کیا جود و کرم. شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. اگر حضور اس وقت تو علی مرتضیٰ کی مدد کر کے حضور دے دیتے تو آج ہر ننگا دھڑنگا کھڑے ہو کے کہتا حضور نے جب اپنے داماد کو شادی کی تیاری کے لیے دیا تو پھر تم بھی مجھے دو، تم بھی دو. حضور نے اس دن نہیں دیا. صدیق کو دینے والا، عمر کو دینے والا، عثمان کو دینے والا، نبیوں کو دینے والا، ولیوں کو دینے والا، کائنات کو دینے والا آج علی سے کہہ رہا ہے زرہ بیچو اور تیاری کرو. یعنی قانون دینا تھا، قانون دینا تھا. ان بھکاریوں کو ذہن دینا تھا کہ اگر تیرے پاس شادی کو کچھ نہیں ہے، میرے علی کے پاس بظاہر نہیں تھا لیکن میں نے زرہ بچوائی مگر دیا نہیں تاکہ تم غلط فہمی کا شکار نہ ہو جاؤ. کہا جا زرہ بیچو علی. اب علی مرتضیٰ حضور نے وہ زرہ کس کو کہتے ہیں؟ ابھی تو ہو سکتا ہے شاید گجرات ہے، ابھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ زرہ کیا ہے. ایک لوہے کا لباس ہوتا تھا. وہ لوہے کا لباس جنگ کے ویسے اب زرہ ارا کے وہ سب سمجھ گئے ہندوستان والے اور ادھر ادھر والے، کیونکہ کچھ ایسے آپ نے سیریل دیکھ لیے ہیں کہ اب ہم سے زیادہ جنگ کے معاملات آپ کو سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہمیں کوئی تائید مخالفت نہیں کر رہا ہوں میرے بھائی، لیکن یہ ہے کہ بہرحال آپ نے دیکھ لیا ہے تو زرہ اور ابھی آپ کو سب سمجھ میں آتا ہے. تو زرہ حضور نے دی تھی، گھوڑا بھی دیا تھا، تلوار بھی دی تھی. کب دیا تھا؟ جب بھائی کا رشتہ تھا. توجہ ہیں بھائی، اب داماد بننے والے. کہا جاؤ زرہ بیچو. تو سوچا حضور کی زرہ کہاں بیچو؟ یہ بھی تو علی ہے نا. پھر حضور کی زرہ کہاں بیچو؟ دماغ میں خیال آیا ارے یہ اتنی قیمتی چیز کسی قیمتی کے پاس ہی جانا چاہیے. اسی ایرے گہرے کو نہیں بیچوں گا. سیدھا گیا حضرت عثمان غنی کے گھر. بھائی عثمان میرا نکاح ہونے والا، شادی ہونے والی، پھر تو میں زرہ بیچ رہا ہوں کیونکہ مجھے مہر دینا ہے اور انتظامات کرنا ہے. تو کتنے میں دو گے؟ تو کہا نہیں آپ بولو کتنے میں. نہیں آپ بولیے، علی کی زرہ تمہاری ہے نا. تو میں علی تو علی تھی، 400 میں دے دیتا ہوں. میرا کام 400 میں نکل جائے گا، 400 میں دے دیتا ہوں. 400 میں بس ٹھیک. ہاں ٹھیک، ایک کام کرو یہ 400 لو. اچھا، اور تم نے نبی کی زرہ میرے گھر تک لائی، مجھے اس قابل سمجھانا کہ میرے گھر تک زرہ لائی، اس کی خوشی میں 400 اور 800. اور علی میرے بھائی ہو نا، تم میرے یار ہو، میرے بھائی ہو. جب شادی ہوتی ہے تو نکاح کے موقع پہ تحفہ دینا سنت ہے نا. 400 میں زرہ خرید لی، خوشی سے اور 400 دے دیا اور کہا نکاح میں تحفہ دینا سنت ہے، اس لیے یہ زرہ میں بطور تحفہ تمہیں پیش کرتا. ہائے نبی کے یاروں کی کیا شان ہے. تیرے چاروں ہمدم ہیں، یک جان یک دل، ابو بکر فاروق و عثمان علی. کیا محبت تھی چاروں میں. پتا چلا جو آج عثمان غنی کو گالیاں دیتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے حسنین کی امی کا مہر حضرت عثمان غنی کے مال سے ادا کیا گیا. اس لیے لوگوں کو خیال ہونا چاہیے. ہاں اس طرح اس شان سے زرہ بھی بیچی، تحفے میں بھی دیا اور پھر جو ہے وہ انعام بھی دیا. بہرحال تو پھر اب نکاح ہو، یعنی کہ یہ بھی ذہن دیا شادی کا انتظام لڑکی والوں نے
دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت سنت سمجھ میں آتی ہے نا، یہ بھی سنت سمجھو۔ حضور نے مولا علی سے انتظام کروایا، اور جب نکاح ہو گیا تو کس سادگی سے اتنے مالدار کی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی۔ حضور علیہ السلام نے سیدہ کے سر پہ جو چادر ڈالی اس میں 17 پیوند تھے۔ کتنے؟ 17 پیوند، اور ایک صحابی کا مکان بطور جو ہے وہ اجرت کے آقا علیہ السلام نے اس کو یوں سمجھ لو اپنے سمجھانے کے لیے کہ گویا کہ ان سے یہ کہہ کر کہ اس کو کچھ تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا پیسوں کی شکل میں، پیسے تو نہیں تھے، رقم کی شکل میں، اور یہ تم استعمال کے لیے انہیں دے دو، یعنی وہ سمجھ لے کرائے پر مکان گویا کہ دے دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد سیدہ فاطمہ کے سر پہ جب رسول اللہ نے چادر ڈالی، 17 پیون کی چادر تھی۔ اس شان سے رسول اللہ کی توجہ کریں، سیدہ ام ایمن کہتی جو حضور کی کنیز تھی، نہ پلنگ تھا، نہ چارپائی تھی، نہ بستر تھا، تو میں نے علی و فاطمہ کی پہلی ملاقات کا جو بستر بنایا تھا، میں نے گھر میں ریت کے ٹیلے کو پھیلا دیا تھا اور ریت کو جمع کر کے ایک بستر کی شکل دے دی تھی، اور اس کے اوپر کھجور کے چمڑے کو بچھا کر چادر ڈال دی گئی تھی۔ یہ علی مرتضیٰ کا اور سیدہ فاطمہ کا بستر تھا۔ اور مولا علی کے گھر جب حضور آئے تو دونوں کو دیکھ کر آقا نے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہترین انسان کے ساتھ تیرا نکاح کیا ہے۔ اور پھر آقا نے دعا دی، اے اللہ ان سے پاک ذریت پیدا فرما، پاک اولاد پیدا فرما، ان پاکوں سے پاک نسل کو جاری فرما، اور اللہ ان کی اولاد کو شیطان سے محفوظ فرما۔ یہ انداز، اتنے بڑے مالدار باپ کی شہزادی کا نکاح اتنی سادگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں میں سادگی سے کروں گا تو ناک کٹے گی، ارے ناک کی ایسی کی تیسی میرے بھائی، حضور کی سنت کو دیکھو اور نکاح کو سادگی کے ساتھ ادا کرو۔ اللہ تعالی ہماری قوم کو سچی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔